السلام علیکم لسنرز، آئیے ایم راحت کے اس سنسنی خیز پراسرار ناول پکار کی آخری قسط سنتے ہیں۔ تیمور شاہ نادر شاہ اور جابر شاہ پر برس رہا تھا۔ پاپا، مجھے یوں لگتا ہے جیسے ہمارا برا وقت آ گیا ہے۔ حویلی میں کیا ہو رہا ہے؟ اما سائیں کیا کر رہی ہیں؟ وہ یہاں کیوں آیا ہے؟ کوئی بات پتہ نہیں چل رہی۔ وہ دندناتا پھر رہا ہے۔ میں نے تمہارے کو بولا تھا کہ شہر میں ہی اسے زندگی سے محروم کر دو۔ تم تو اسے زندگی سے محروم نہیں کر سکے، لیکن وہ ہمیں زندگی سے محروم کرنے کے لیے یہاں تک آ گیا ہے۔ بڑا افسوس کا بات ہے بابا، بڑا افسوس کا بات ہے۔ بابا سائیں، ہم آپ کے حکم پر جان دینے کو تیار ہیں۔ آپ ایسا کرو، ہمیں سزا دو اور ہمیں گولی مار دو۔ اب میرے کو آپ بتاؤ، میں کیا کریں؟ حویلی میں ایک ناگ گھس آیا ہے، وہ کون ہے؟ میرے کو تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی جادوئی چکر ہے۔ ہم جب بھی اس کا پیچھا کرتے ہیں، ناگ ہمارا راستہ روک لیتا ہے بابا سائیں۔ 2-3 دفعہ ہم بچے ہیں۔ اس ناگ کا اس لڑکے سے ضرور کوئی تعلق ہے، کیونکہ آپ کو اس بات کا پتہ نہیں، الاڈینو نے صاف بتایا تھا کہ کلفٹن کے ساحل کی ریت پر، جدھر کسی ناگ کے آنے کا کوئی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، ایک ناگ ہی نے اچانک نمودار ہو کر بچل کو ڈس لیا تھا۔ وہ تو الاڈینو کا تقدیر اچھا تھا اس ٹائم کہ وہ بچ گیا، ورنہ بابا سائیں اس کا بھی وہی حشر ہوتا۔ اور اب حویلی میں ایک ناگ سب کا پیچھا کر رہا ہے، میرا مطلب ہے ہمارا۔ وہ اس کا محافظ ہے بابا سائیں۔ آپ میرے سے قسم لے لو، ہم جدھر بھی گیا اس نے ہمارا راستہ روکا، ورنہ اب تک شاہ زیب کا تیا پانچا ہو چکا ہوتا۔ اور کوئی کہانی سنا سکتے ہو تم؟ تمہارے پاس کہانیوں کے سوا اور رکھا کیا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، تم اس ناگ سے جان بچاؤ، اب جو کچھ مجھ سے ہو سکے گا میں کروں گا، سنا؟ خبردار، کل یہ بات مت کہنا کہ میں نے تمہاری زندگی ختم کر دی۔ جاؤ، میرے پاس سے چلے جاؤ، تیمور شاہ نے غصے کے عالم میں کہا، اور ان دونوں نے یہی مناسب سمجھا کہ خاموشی سے یہاں سے نکل جائیں۔ شاہ زیب نے بڑی محنت کر کے اپنے آپ کو معتدل کیا تھا، اچھا خاصا سمجھدار اور تعلیم یافتہ نوجوان تھا، لیکن حادثہ ایسا ہوا تھا کہ اس کے حواس معطل ہو گئے تھے۔ تاجور کی گمشدگی ناقابل فہم تھی، یہ اندازہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ کہاں گم ہو گئی۔ دل اس بات کو کسی طور قبول نہیں کرتا تھا کہ ایوبیا کی وادیوں میں وہ کسی حادثے کا شکار ہو گئی۔ پہاڑی مقامات پر حادثے ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان حادثوں کی خبر بھی ہو جاتی ہے۔ ایسا کیا ہوا تھا کہ تاجور گم ہو گئی؟ اب یہاں آنے کے بعد اس نے ذرا مختلف انداز میں سوچنا شروع کر دیا تھا۔ یہ سارے واقعات بے حد پراسرار تھے۔ کوئی ایسی بات درمیان میں تھی جو ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اسے تھوڑی دیر پہلے پیش آنے والے واقعات، گجریا کا والہانہ انداز، اور پھر سب سے زیادہ پراسرار بات یہ کہ اس کی تصویر پرانی حویلی میں لگی ہوئی تھی، جو 100% اسی کی تھی، لیکن لباس، چہرے کے تاثرات اس جیسے نہیں تھے۔ لیکن پھر وہ تصویر کس کی تھی؟ گجریا اسے راجہ بابو کیوں کہتی ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ شاہ جہانی بیگم کا نفرت بھرا انداز کیوں؟ آخر کیوں؟ دوسرے دن بالآخر اس نے اس موضوع پر اختر اور شاہدہ سے بات کی۔ اختر، میں بے وقوف نہیں ہوں، تمہیں اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہے، یہاں مجھے کچھ عجیب سے احساسات ہو رہے ہیں۔ اگر تم میرے دوست ہو اور شاہدہ بھابھی آپ میری محسن ہیں تو تھوڑا سا مجھے اس سلسلے میں گائیڈ کریں۔ دونوں ہمتن گوش ہو گئے۔ واجد علی شاہ سے مشورے کے بعد یہ طے کیا گیا تھا کہ شاہ زیب کو اس کی اصلیت بتا دی جائے۔ اختر یکدم سنجیدہ ہو گیا، وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا، پھر شاہ زیب کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ ہاں شاہ زیب، جو کچھ کہنا چاہتے ہو اب کھل کر کہو۔ میرے ساتھ پیش آنے والے عجیب و غریب واقعات جو ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئے، میں تمہیں شروع سے ساری تفصیل بتاتا ہوں جس نے مجھے حیران کر دیا ہے، شاہ زیب نے کہا، اور پھر اس نے اپنے دل کی ساری باتیں بتا دیں، رات کو پیش آنے والے واقعات اور شاہ جہانی کا رویہ۔
ان نئی باتوں پر اختر خود بھی حیران رہ گیا تھا۔ شاہدہ نے بڑے عجیب سے انداز میں گجریا کی کہانی سنی اور کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ پھر اس نے اختر سے کہا، پرانی حویلی کے بارے میں یہ مشہور ہے اختر کہ وہ آسیب زدہ ہے، وہاں کبھی روشنی نہیں ہوتی، اور دادی سائیں کہتی ہیں کہ کوئی حویلی کی طرف نہ جائے۔ اختر، دادی سائیں کے انداز میں کوئی عجیب و غریب بات ضرور تھی، اور اب یہ سب کچھ۔ او میرے خدا، شاہ زیب، آپ نے پہلے ہمیں کبھی یہ سب کچھ نہیں بتایا۔ شاہدہ بھابھی، میں کیا بتاتا؟ عجیب و غریب کہانی نہیں ہے یہ، بالکل افسانوی انداز رکھنے والی۔ افسانے بھی تو حقیقت ہی ہوتے ہیں شاہ زیب۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو شاہ زیب، واقعی تم نے اچھا کیا کہ آج کھل کر مجھ سے بات کر لی۔ اب میری سنو، یہاں ایک خطرناک کھیل چل رہا ہے، میں تم پر کچھ انکشافات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ انکشافات یہ ہیں شاہ زیب کہ تمہارا تعلق اسی حویلی سے ہے، آنٹی تاجور بھی اسی حویلی سے گئی تھی۔ عوامل کیا تھے یہ مجھے نہیں معلوم۔ واجد علی شاہ اور گلنور باجی تمہاری پھوپھی اور پھوپھا ہیں۔ گلنور باجی تمہارے والد کی بہن ہیں اور دادی سائیں تمہاری سگی دادی ہیں۔ سمجھ رہے ہو تم؟ مجھے صرف اتنا ہی معلوم ہے، تم اس حویلی کے وارثوں میں سے ایک ہو۔ شاہ زیب پتھرایا ہوا اختر جمال کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اختر جمال نے مزید کہا، کھیل اس وقت شروع ہوا جب تم میری شادی میں میرے ساتھ یہاں آئے۔ تم نے ابھی جس تصویر کے بارے میں بتایا ہے وہ تمہارے دادا ہمایوں شاہ کی تصویر ہے، اور ہمایوں شاہ کا چہرہ ہو بہو تمہارا چہرہ ہے۔ یہی تصویر باولپور میں گلنور باجی کے ہاں لگی ہوئی ہے، ان کے والد کی تصویر۔ دادی سائیں نے یہاں اس تصویر کا مکمل بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ اب اس کا پس منظر کیا ہے یہ میں نہیں جانتا۔ جہاں تک تعلق یہاں کے لوگوں کا ہے تو سائیں جہانگیر شاہ معصوم فطرت ہیں، وہ ان سارے واقعات کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں، لیکن سائیں تیمور شاہ بہت ہی گہرے انسان ہیں۔ ان کے دونوں بیٹے جابر اور نادر شاہ مجرم قسم کے ہیں۔ یہاں تمہاری زندگی کو بھی خطرہ ہے، لیکن واجد علی شاہ نے مجھے یہ کہہ کر یہاں بھیجا ہے کہ تمہارے یہاں آنے کے بعد میں لوگوں کا ری ایکشن دیکھوں، اور وہ میں دیکھ رہا ہوں۔ شاہ زیب، گجریا کی کہانی البتہ میرے لیے اجنبی ہے، یہاں دل جمی سے رہو۔ میرا خیال ہے کہ یہاں تمہارا کوئی بال بیکا بھی نہیں کر سکتا۔ ہم دیکھ رہے ہیں اور قدم قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے شاہ زیب، اختر جمال نے کہا۔ شاہ زیب کے بدن میں کوئی جنبش نہ ہوئی، یوں لگتا تھا جیسے پتھر کا بن گیا ہے۔ اختر جمال نے بات جاری رکھی، شاہدہ، میں نے تم سے خود بھی اس بارے میں بات نہیں کی، لیکن اب میں سائیں جہانگیر شاہ سے بات کرنے والا ہوں، ان سے میں ان تمام معاملات کی تفصیل پوچھوں گا۔ شاہدہ نے گردن ہلائی اور بولی، ہاں یہ مناسب ہوگا، بابا سائیں سے میں خود بات کروں گی۔ ہم دونوں بات کریں گے، شاہ زیب اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، اختر جمال نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ شاہ زیب کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد اس نے دروازہ بند کیا اور بستر پر جا لیٹا۔ اختر جمال نے جو انکشافات کیے تھے وہ ناقابل یقین تھے، لیکن اب سوچنے کا انداز بدل گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا تو یوں آہستہ آہستہ لگ رہا تھا جیسے سارے دروازے کھلتے چلے جا رہے ہوں۔ تاجور خدا داد کالونی کے گھر میں رہتی تھی جہاں اس نے ہوش سنبھالا۔ باپ کے بارے میں اس نے صرف اتنا بتایا کہ اورنگزیب کا انتقال ہو چکا ہے۔ کب، کہاں اور کیسے، یہ پوچھنے کی ضرورت کبھی پیش نہیں آئی تھی۔ ماں کا رویہ بے شک شروع ہی سے پراسرار تھا۔ شاہ زیب پر جان چھڑکنے کے باوجود کبھی اس نے اپنے ماضی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ ایک دو بار اس نے پوچھا تھا کہ میرے نانا نانی کہاں ہیں تو تاجور آزردہ ہو جاتی تھی۔ بس ایک بار اس نے غمناک لہجے میں کہا تھا کہ خدا انہیں زندہ سلامت رکھے، وہ جہاں بھی ہوں خوش ہوں، اسے نہیں معلوم وہ کہاں ہیں، اور پھر ہچکیاں لے لے کر رونے لگی تھی۔ شاہ زیب ماں کو اپنی آنکھوں کی بینائی سمجھتا تھا۔ اسی وقت اس نے طے کر لیا تھا کہ کبھی اپنے نانا نانی کے بارے میں ماں سے کوئی سوال نہیں کرے گا۔
لازمی امر تھا کہ کوئی ایسا ہی غمناک واقعہ ہوگا جس نے تاجور کو سسکیاں لے لے کر رونے پر مجبور کر دیا، لیکن اب وہ بہت سی باتیں سوچ رہا تھا۔ اختر جمال نے جو کچھ کہا تھا اس کے ایک ایک پہلو پر غور کر رہا تھا، اور اسے اب یہ پتہ چل چکا تھا کہ شاہ جہانی بیگم اور تیمور شاہ اس کی زندگی کے سربستہ رازوں کا مرکز ہیں۔ اختر جمال نے جو کچھ بتایا تھا اس کے مطابق تاجور کی گمشدگی ان تمام واقعات کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی گمشدگی میں شاہ جہانی بیگم اور تیمور کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہت سی باتیں سوچی تھیں اس نے، اور گجریاں جو ایک ناقابل فہم کردار تھی، نہ جانے کیوں اس کا دل چاہا کہ اب گجریا سے وہ گہرے روابط پیدا کر لے۔ کتنا پیار کرتی ہے وہ اس سے، لیکن گجریا کی کہانی بھی عجیب تھی۔ پرانی حویلی کی گہرائیوں میں اس کا پورا خاندان موجود تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ناقابل یقین سی کہانیاں ہیں، اور پھر اس کا ذہن صرف ایک خیال پر مرکوز ہو گیا۔ ان کہانیوں میں سب سے اہم کہانی تاجور کی تھی، اس کی اپنی تھی، اس کے ماضی کی کہانی۔ اچانک اس کے اندر ایک باغیانہ احساس جاگا۔ اگر اس کی ماں کو ان لوگوں نے کوئی نقصان پہنچایا ہے تو پھر ان سے کاہے کا رشتہ؟ سب سے بڑا رشتہ تو ماں سے ہے۔ اگر ان میں سے کسی نے تاجور کو کوئی نقصان پہنچا دیا تو ایک ایک کو موت کی نیند سلا دوں گا، اور اس کے بعد بڑی خوشی سے سزائے موت قبول کر لوں گا۔ بستر پر لیٹ کر ماں کی گمشدگی کا ماتم کرنا بزدلوں کا کام ہے۔ مجھے کچھ اشارے ملے ہیں تو میں ان اشاروں پر کام کروں گا۔ اور پھر اس کا ذہن بہت سے منصوبے بناتا رہا۔ انہی منصوبوں کے تحت آخر کار اس نے تیمور شاہ کا تعاقب کر کے اس کی رہائش گاہ کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اس کی ایک لائبریری بھی تھی جہاں وہ اکثر بیٹھا کرتا تھا۔ خوابگاہ میں تو تیمور شاہ اور اس کی بیگم رہا کرتے تھے، لیکن لائبریری ایک ایسی جگہ تھی جو صرف تیمور شاہ ہی کی تحویل میں تھی، اور پھر شاید قسمت نے بھی شاہ زیب کی رہنمائی کی تھی۔ اس وقت جب اس نے تیمور شاہ کو لینڈ کروزر میں بیٹھ کر حویلی سے باہر جاتے ہوئے دیکھا تو موقع سے فائدہ اٹھا کر اس نے لائبریری کا رخ کیا تھا۔ لائبریری کا دروازہ مقفل نہ تھا، چنانچہ وہ اسے کھول کر اندر داخل ہوا، اور اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنی تمام تر ذہانتوں کو آواز دی۔ تیمور شاہ کے بارے میں خفیہ معلومات کہاں سے حاصل ہو سکتی ہیں؟ اس کی میز کی درازوں سے، اس کی الماری کے ایسے خفیہ خانوں سے جنہیں تلاش کیا جا سکتا تھا۔ قدرت نے شاہ زیب کی رہنمائی کی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک خفیہ خانے سے اسے ایک ڈائری حاصل ہو گئی۔ ایک لمحے میں اس نے ڈائری کو پہچان لیا۔ اس ڈائری کو اس نے کئی بار تاجور کے ہاتھوں میں دیکھا تھا، اور کئی بار یہ بھی محسوس کیا تھا کہ اسے دیکھ کر تاجور بڑی صفائی کے ساتھ وہ ڈائری چھپا دیتی ہے، یا اگر چھپا نہیں پاتی تو اس انداز میں اسے تکیے کے نیچے رکھ دیتی ہے کہ شاہ زیب کے ہاتھ اس تک نہ پہنچ سکیں، اور اگر پہنچنے کی کوشش کریں تو اس کے ہاتھوں کی پہنچ سے پہلے وہ ڈائری کو اپنے قابو میں کر لے۔ 100% وہی ڈائری تھی۔ شاہ زیب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہاں رکنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اس ڈائری میں کیا ہے؟ پہلے بھی اس نے کئی بار اس بارے میں تاجور سے معلوم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن تاجور نے اسے ٹال دیا تھا۔ وہ پھرتی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ دروازے کو اس نے آرام سے بند کر دیا، اور پھر تیزی سے چلتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ ایک عجیب سا اضطراب محسوس ہو رہا تھا۔ ہاتھوں میں تشنج بھی تھا۔ دھڑکتے دل سے اس نے ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا۔ لکھا تھا، تاجور اورنگزیب۔ آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی سی آ گئی۔ ماں اور باپ کا نام پہلی بار یکجا دیکھا تھا۔ ڈبڈباتی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور ڈائری کا دوسرا ورق کھول لیا، اور اس پر لکھی ہوئی تحریر پڑھنے لگا۔ یہ تحریر اسی کے لیے تھی۔ شاہ زیب، میری زندگی، میری تمام تر آرزوؤں کا مرکز، میری محرومیوں کے بعد میری ہر خوشی، میری جان، میری روح، میرا کلیجہ، میرا سب کچھ، میرے وجود کا سایہ۔ کاش
میں اپنے دل کا وہ حصہ تجھے چیر کر دکھا سکتی جہاں تو رہتا ہے۔ شاہ زیب، تو میری کائنات ہے، تیرے سوا میرے لیے اس کائنات میں کچھ بھی نہیں۔ میرے بچے، میرے لخت جگر، میری آنکھوں کی روشنی۔ شاہ زیب، کاش کچھ اور الفاظ ہوتے جن کی ادائیگی سے میری تشنگی دور ہو جاتی۔ شاہ زیب، اس ڈائری میں میری زندگی کی کہانی ہے۔ کالج میں میری ملاقات اورنگزیب سے ہوئی تھی، جس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کا تعلق نواب شاہ کے ایک نواحی علاقے کوٹ دستگیر سے ہے، اور وہ کوٹ دستگیر کے وڈیرے کے صاحبزادے ہیں۔ وڈیرے کا نام ہمایوں شاہ تھا۔ پھر اورنگزیب سے میری زندگی کے روابط قائم ہو گئے۔ میرے والدین بہت زیادہ دولت مند نہیں تھے، لیکن ہم خاصی مناسب زندگی گزار رہے تھے۔ میرے 2 بھائی بیرون ملک تھے اور وہی ہمارے کفیل تھے۔ بہرحال اورنگزیب بہت اچھے انسان تھے۔ میرے اور ان کے درمیان عہد و پیما ہوئے اور آخرکار انہوں نے مجھ سے شادی کے لیے کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی والدہ شاہ جہانی بیگم بہت سخت مزاج اور تند خو خاتون ہیں۔ وہ کسی بھی طور میری اور اس کی شادی پسند نہیں کریں گی، کیونکہ یہ میری پسند کی شادی ہے۔ اورنگزیب نے اپنی والدہ کے متعلق بہت سی ایسی داستانیں سنائیں جن سے پتہ چلتا تھا کہ شاہ جہانی بیگم محض تند مزاج ہی نہیں بلکہ انتہائی خوخار خاتون بھی ہیں۔ ادھر میں نے جب اپنے والدین سے اورنگزیب کا تعارف کرایا تو وہ بھی بد دل ہو گئے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ یہ شادی نہیں کر سکتے، لیکن میں اور اورنگزیب اس بات پر آمادہ تھے کہ اگر ہمارے والدین ہماری مرضی سے شادی نہ کریں تو ہم کورٹ میں شادی کر لیں، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ میرے 2 بھائی باہر تھے اور یہاں صرف میں تھی۔ جب میرے والدین کو یہ بات معلوم ہوئی تو میرے والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہ زندہ نہ رہے، تو میری ماں نے نفرت سے میرے منہ پر تھوک دیا اور اس کے بعد اپنے بیٹوں کے پاس چلی گئیں۔ اورنگزیب نے مجھے یہاں رہائش کے لیے ایبیسینا لائنز میں ایک جگہ مہیا کر دی اور میں یہاں رہنے لگی۔ خاصے عرصے تک ان لوگوں کو پتہ نہیں چل سکا۔ تم پیدا ہو چکے تھے اور اس وقت تمہاری عمر تقریباً 2.25 سال تھی جب ہمارا راز کھل گیا۔ ہم شاپنگ کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ ایک بڑے سے جنرل اسٹور میں شاہ جہانی بیگم نے ہمیں دیکھ لیا۔ پہلے تو وہ شدید حیران رہ گئیں۔ اورنگزیب بیگم شاہ جہانی بیگم سے بہت ڈرتے تھے۔ وہ بالکل اس طرح ساکت ہو گئے جیسے بلی کو دیکھ کر چوہا ساکت ہو جاتا ہے۔ شاہ جہانی بیگم نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ وہ ہم دونوں کو گاڑی میں بٹھائیں اور کوٹ دستگیر لے چلیں۔ چنانچہ ہمیں گن پوائنٹ پر گاڑی تک لایا گیا۔ تم بھی ساتھ تھے، اور پھر طویل ترین فاصلہ طے کر کے ہم کوٹ دستگیر آ گئے۔ یہاں آنے کے بعد شاہ جہانی بیگم نے ہمیں اپنے کمرے میں طلب کیا۔ جہانگیر شاہ اور تیمور شاہ، جو اورنگزیب علی شاہ کے بھائی تھے، ہمیں نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، اور شاہ جہانی بیگم کی آنکھوں میں قہر و غضب کی بجلیاں کوند رہی تھیں۔ مجھے ایک جگہ تمہارے ساتھ بند کر دیا گیا۔ اورنگزیب کو مجبور کیا گیا کہ وہ مجھے طلاق دے دے، لیکن اورنگزیب نے صاف انکار کر دیا کہ وہ طلاق نہیں دیں گے۔ نتیجے میں مجھے ایک عقوبت خانے میں بند کر دیا گیا۔ مجھ پر اتنے ظلم توڑے گئے میرے بیٹے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ تمہیں مجھ سے چھین لیا گیا تھا اور تمہاری پرورش کی ذمہ داری ایک ملازم کے سپرد کر دی گئی تھی جس کا نام اللہ بخش تھا۔ اللہ بخش تمہیں اپنی اولاد کی طرح پالنے لگا اور میں اس عقوبت خانے میں قید رہی۔ مجھے شدید ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ کافی عرصہ گزر گیا۔ اورنگزیب کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں۔ اس کے بعد وہ مجھ سے نہیں ملے۔ پھر گھر کے ایک ملازم نے، جو اس عقوبت خانے کی نگرانی کرتا تھا اور مجھے کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرتا تھا، اپنی جان کی بازی لگا کر مجھ پر رحم کھایا اور مجھے خفیہ طور پر عقوبت خانے سے نکال لیا۔ اس نے تمہیں بھی سائیں اللہ بخش سے حاصل کر لیا اور راتوں رات ہم کو کوٹ دستگیر سے چل کر نواب شاہ پہنچ گئے۔ نواب شاہ پہنچنے کے بعد اس نے ٹرین کا سفر کیا اور مجھے وہ تمہیں کراچی لے آیا۔ کافی عرصے تک وہ ہمارے ساتھ رہا اور پھر شاید انہی لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا، کیونکہ اس کے بعد اس کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ اس کا نام منیر شاہ تھا۔ بہرحال
میں تمہیں چھپائے چھپائے پھرتی رہی اور آخر کار مجھے یقین ہو گیا کہ وہ لوگ مجھے پانے میں ناکام رہے ہیں۔ بس پھر میں نے نوکریاں کرنی شروع کر دیں اور نہ جانے کیا کیا جتن کر کے میں نے یہ گھر لے لیا۔ اس وقت سے میں یہاں ہوں، کئی نوکریاں کی ہیں میں نے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی میں نے اورنگزیب کی تلاش بھی جاری رکھی، لیکن بعد میں مجھے اس بات کا علم ہوا کہ اورنگزیب شاہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ماں کی حکم ادھوری پر شاہجہانی بیگم نے انہیں قتل کرا دیا ہے۔ شاہ زیب میرے بیٹے، تمہارے باپ کے نام بے پناہ دولت تھی، لیکن میں نے کبھی اس دولت کی طرف توجہ نہیں دی۔ بس میری دولت تم ہو اور میں اپنی اس دولت کو دنیا کی نگاہوں سے محفوظ رکھنا چاہتی ہوں۔ اورنگزیب کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، لیکن لگتا ہے کہ وہ زندہ نہیں ہیں، ورنہ وہ مجھے ضرور تلاش کر لیتے۔ میرے بیٹے، بس یہ ہے میری کہانی۔ اب میں یہ تو نہیں کہوں گی فلمی ماؤں کی طرح کہ تم اپنے باپ کا انتقام لینا، بس تمہیں ساری صورتحال سے روشناس کرانا میری ذمہ داری تھی۔ تاجور۔ شاہ زیب پڑھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر اس کے منہ سے ایک درد بھری آواز نکلی، تم کہاں ہو ماں جی، تم کہاں ہو؟ جہانگیر شاہ اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا موبائل فون پر کمال شاہ سے بات کر رہا تھا، اور کمال شاہ اسے بہت سی تفصیلات بتا رہا تھا کہ اختر جمال نے اجازت طلب کی اور اجازت ملنے پر اندر آ گیا۔ شاہدہ بھی پیچھے پیچھے آ گئی تھی۔ جہانگیر شاہ نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ آؤ آؤ اختر، خیر ہے؟ آؤ شاہدہ، بابا سے ملنے کو جی چاہا تھا کیا؟ بابا سائیں، اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے، آپ سے ملنے کو کب جی نہیں چاہتا۔ آؤ بیٹا، بیٹھو، میں ذرا دروازہ بند کر دوں؟ شاہدہ نے کہا۔ ہاں، کیوں نہیں، کوئی خاص بات ہے کیا؟ ہاں بابا سائیں، آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں ہاں، بتاؤ کیا بات ہے؟ بابا سائیں، آپ میرے کو ایک بات بتاؤ، میں آپ کے چہرے پر تھوڑا پریشانی کے آثار دیکھ رہی ہوں، آپ مجھے نہیں بتاؤ گے؟ بتانے والا تھا شاہدہ، بتانے والا تھا، اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ بات اسی لڑکے کی ہے جو تمہارے ساتھ آیا ہے۔ پاپا، وہ کون ہے؟ مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ پاپا سائیں، شاہدہ نے کچھ کہنے کو منہ کھولا، لیکن جہانگیر شاہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم لوگ نہیں جانتے اس کی صورت بابا سائیں سے کتنا ملتی ہے۔ ہمارے بابا سائیں ہمایوں شاہ کی ہو بہو کاپی ہے، اور تمہیں ایک بات بتاؤں، اماں سائیں ہمایوں شاہ کے خیال سے بھی نفرت کرتی ہیں۔ وہ ہمارے باپ تھے، لیکن اماں سائیں کا رعب اس طرح پوری حویلی پر بیٹھا ہوا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکے۔ اماں سائیں نے ان کی تصویریں تک حویلی سے ہٹوا دیں، اور یہ بات آج کی نہیں ہے، اس کو بہت سے سال گزر گئے، بہت سے سال۔ ہماری آنکھوں سے بابا سائیں کی تصویریں مٹ گئی تھیں، ہم ان کی صورت بھول تو نہیں سکتے تھے، لیکن وہ ہمارے ذہنوں میں بہت پیچھے چلے گئے تھے۔ لیکن اس لڑکے کو دیکھ کر سب کچھ یاد آ گیا۔ شاہدہ، یہ لڑکا ہمارے بابا سائیں کا ہم شکل ہے، سائیں ہمایوں شاہ کا۔ اس کی وجہ ہے بابا سائیں، شاہدہ نے پراسرار انداز میں کہا۔ جہانگیر شاہ چونک کر اسے دیکھنے لگا، پھر بولا، کیا میرے کو بتاؤ، تم کو معلوم نہیں کہ اس لڑکے کی زندگی کو کتنا خطرہ ہے؟ میں نے اپنے طور پر اس کی حفاظت کا بندوبست تو کیا ہے، پر اماں سائیں اس کی زندگی لے سکتی ہے۔ بابا سائیں، وہ آپ کا خون ہے، آپ کا بھتیجا ہے وہ، شاہدہ نے کہا۔ جہانگیر شاہ کی آنکھیں پھیل گئیں، کچھ دیر تو وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے شاہدہ کو دیکھتا رہا، پھر بولا، پاپا پھر سے بولو میرے کو، کون ہے وہ؟ بابا سائیں، وہ اورنگزیب شاہ کا بیٹا ہے، میرا خون، میرے چاچا کا بیٹا ہے، وہ چاچی تاجور کا بیٹا جو دادی سائیں کے عذاب کا شکار بن گئی تھیں۔ او میرے خدا، شاہدہ کیا تم ہوش و آواز کے عالم میں یہ بات کہہ رہی ہو؟ ہاں انکل، ہم پورے ہوش و آواز کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں، اختر جمال نے کہا۔ دیکھو مجھ سے پہلیاں مت بجھواؤ، مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ اختر جمال جہانگیر شاہ کو پوری تفصیل بتانے لگا، اور جب وہ خاموش ہوا تو جہانگیر شاہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، شاہدہ بھی رونے لگی۔ ہاں، وہ ہمارا خون ہے، میرا بھائی ہے وہ، میں نے اس کو بہت کچھ بتا دیا ہے بابا سائیں، اور وہ سب سن کر پتھر کا
بن کر رہ گیا ہے۔ اسے یقین نہیں تھا کہ ہم سب اس کے اپنے ہیں۔ پاپا، اگر وہ اپنا ہے تو کس کی مجال ہے جو اس کا بال بھی بیکا کر سکے؟ ہمارا بھائی ہم سے جدا ہو گیا اور ہم جانتے ہیں کہ وہ کیسے ہم سے جدا ہوا ہے۔ اسے مار دیا گیا، اسے قتل کر دیا گیا، اسے زہر دے دیا گیا۔ ہاں، اسے زہر دے دیا گیا، اور یہ زہر اسے اماں سائیں نے دلوایا۔ وہ اپنی حکم عدولی کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنی مرضی سے شادی کر لی اور ایک بیٹے کا باپ بن گیا۔ اماں سائیں نے اس بات کو قبول نہیں کیا اور اسے زندگی سے محروم کر دیا۔ میرا بھائی، میرا بھتیجا، میرا دل کہتا تھا کہ وہ ہمارا کوئی ہے۔ اختر، میں نے اس کی حفاظت کا بندوبست کر دیا ہے۔ ایک بہت ہی خطرناک آدمی اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ لیکن بابا سائیں، معاف کیجیے گا، کیا وہ دادی سائیں سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ اختر جمال کے اس سوال پر جہانگیر شاہ کسی سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ خاموشی سے کچھ سوچتا رہا، پھر مدھم لہجے میں بولا، نہیں اختر، لیکن اسے بہت زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے۔ ہمیں فوراً اس کا انتظام کرنا ہوگا بابا۔ اماں سائیں کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، وہ اس صورت سے نفرت کرتی ہیں۔ تم میرے کو ایک بات بتاؤ اختر۔ جی بابا سائیں، اختر نے مستعدی سے کہا۔ وہ وکیل کون ہے جس کے بارے میں تم میرے کو بولا؟ کیا نام بتایا تم نے اس کا؟ مرزا مجاہد بیگ۔ ہاں بابا، میری اس سے ملاقات کا بندوبست کرو۔ اس کے پاس مرحوم سائیں اورنگزیب کے کاغذات ضرور ہوں گے۔ وہ تمہارے کو بتا بھی چکا ہے۔ نہیں بابا، ایسے نہیں۔ میرا باپ چلا گیا، میرا بھائی چلا گیا، اب کسی اور کو نہیں جانے دوں گا۔ کام کرنا ہوگا میرے کو۔ اختر، تم نے بڑا نیک کام کیا ہے۔ ارے بابا، سب ادھر ادھر ہو گیا۔ باپ مر گیا، بھائی مر گیا، بہن کے راستے بند ہو گئے۔ یہ کوئی بات ہے؟ تم واجد علی شاہ کو فون لگاؤ، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ اس سے ملنا بہت ضروری ہے۔ کس کس کو چھوڑے گا بابا ہم؟ چلو، پہلے تم میرے کو واجد علی شاہ سے بات کراؤ۔ جہانگیر شاہ بہت جذباتی ہو گیا تھا۔ اختر تو تھا ہی مستعد، شاہ زیب اس کا دوست بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا عزیز بھی۔ شاہدہ کے رشتے سے اب وہ دونوں مزید قریب ہو گئے تھے۔ اس نے فوراً واجد علی شاہ کا نمبر ملایا اور تھوڑی دیر کے بعد رابطہ قائم ہو گیا۔ وہ واجد علی شاہ کو بتانے لگا کہ اس نے شاہ زیب کے سلسلے میں جہانگیر علی شاہ سے بات کی ہے اور شاہ زیب کے حوالے سے اسے ساری تفصیل بتا دی۔ ویری گڈ۔ شاہ زیب کی حفاظت بھی ہو رہی ہے یا نہیں؟ جی، جہانگیر شاہ صاحب اب اس کے لیے بہت زیادہ مستعد ہو گئے ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ واجد علی کی آواز سنائی دی اور اختر نے موبائل فون جہانگیر شاہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ تیمور شاہ پریشانی کے انداز میں شاہ جہانی بیگم کے کمرے میں داخل ہوا۔ شاہ جہانی بیگم اس وقت پرسکون چہرہ لیے آرام کرسی پر نیم تراز تھی۔ پتہ نہیں کس موڈ میں تھی کہ تیمور شاہ کو دیکھ کر مسکرا دی۔ آجا میرے نکمے بیٹے، میرے کو خیریت بتاؤ، کیسے ہو؟ آپ کو معلوم ہے اماں سائیں کہ خیریت ہم سے کتنی دور چلی گئی ہے؟ اچھا، میرے کو نہیں معلوم بابا، کتنی دور چلی گئی ہے، بتاؤ ذرا میرے کو۔ نہیں اماں سائیں، میں آپ کو غلط نہیں بول رہا۔ زندگی کی شطرنج پر رکھے ہوئے مہرے منتشر ہو گئے ہیں، مات ہماری جانب پڑ رہی ہے۔ جواب میں شاہ جہانی نے غیر متوقع طور پر کہا لگایا اور بولی، مات تمہاری طرف سے پڑ رہی ہوگی بابا، اپنی بات بولو بابا، اپنی۔ آپ بات نہیں سمجھ رہی ہیں اماں سائیں، آپ کو معلوم ہے کہ وہ لڑکا کون ہے؟ نہیں، میرے کو نہیں معلوم، اور اگر معلوم بھی ہوتا تو میں اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ پر اس کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ وہ ہمایوں شاہ کا ہم شکل ہے، اور تم جانتے ہو ہمایوں شاہ کی تصویر کا بھی اس حویلی میں گزر نہیں ہے، تو پھر اس کے ہم شکل کو حویلی میں آنے کا ہمت کیسے ہوا؟ میں تمہارے کو بتاؤں، تم لوگ کچھ نہیں جانتے، بہت بڑا کام ہو رہا ہے، اور اس کے پس پشت کون ہے یہ بات میرے کو معلوم کرنا ہوگا۔ میرا دماغ جاتا ہے کچھ لوگوں کی طرف جو میرے دشمن ہیں، وہ مجھ سے خار کھائے ہوئے ہیں، وہ ایسا کام نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا بابا؟ پر ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ کس سے ہے۔ شاہ جہانی ہے میرا نام، شاہ جہانی۔ اماں سائیں، اس ٹائم
नाम जानने का टाइम नहीं है। हमें संजीदगी से सोचना होगा, बड़े झगड़े खड़े हो जाएंगे। पापा, मैं जानती हूँ तुम अपनी बात सोचते हो, मैं अपनी बात सोचती हूँ। मैं बस ये सोच रही हूँ कि जिस चेहरे को देखकर मेरे दिल में आग लगता है, इस चेहरे को ज़मीन पर नहीं होना चाहिए। और बस अपना काम तुम खुद देखो बाबा। अम्मा साईं, पुरानी हवेली का क्या राज है, मेरे को बताओ, तैमूर शाह ने कहा। आहिस्ता आहिस्ता शाहजहानी के चेहरे का रंग बदलने लगा। इसकी आंखें सुर्ख होने लगीं। बड़ी बड़ी सुर्ख आंखों में एक अजीब सी बेशियाना झलक लहरा रही थी। इसने कहा, तुम्हारे को बोला था ना मैंने कि हवेली को तुड़वा दो, इसको खंडर बना दो, इसकी जगह आतिश कदा बना दो, आग जलवा दो, इधर घोड़ों का अस्तबल बना दो, चबूतरा बना दो, कोई ऐसी जगह बना दो जिसकी ज़रूरत से ज़्यादा तसलील हो। बाबा, मैंने तुम्हारे को बोला था ना, पर तुम लोग शाहजहानी बेगम की बात मानने से गुरेज करते हो। मैं सिर्फ इसलिए खामोश हूँ कि अब हवेली का कारोबार चलाने के लिए एक दो मर्दों की ज़रूरत बाकी रह जाता है बाबा, वरना इस हक्म अदूली में तुम्हें ऐसी सज़ा देती कि याद रखते तुम लोग। अम्मा साईं, मैंने ये बात मना नहीं की थी आपको। आप अगर बिला वजह मेरे को इल्ज़ाम देना चाहती हो तो बात दूसरी है। इसकी मुखालफत साईं जहांगीर शाह ने की थी, आपको याद नहीं रहा? सब याद है, अच्छी तरह याद है, अच्छी तरह याद है मेरे को, समझे तुम लोग। पर जो काम तुम नहीं कर सकते वो मैं खुद अपने हाथ से करूँगी। जब हवेली शोलों का घर बन जाएगी तो तुम खुद इसको तोड़ने पर मजबूर हो जाओगे। वो तो ठीक है अम्मा साईं, मगर हवेली को जला देने से क्या काम बन जाएगा? बाबा, मेरा काम तो बन जाएगा, अपने काम को तुम लोग खुद देखो, समझ रहे हो ना तुम। पर वो गंदा खानदान मेरे मुंह को आने लगा है। मैं तो इसलिए खामोश हो जाती हूँ कि तुम लोग मेरा साथ नहीं दे रहे। लेकिन ठीक है, अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, समझ रहे हो ना, अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, शाहजहानी बेगम ने कहा। पर मेरे को आप बोलो, मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हारे लिए मैं सही काम बोलूं, तुम 1 मिनट में इधर से बाहर निकल जाओ और उस वक्त तक मेरे को मुंह मत दिखाना जब तक कि तुम खुद अपनी मुश्किल का हल दरियाफ्त ना कर लो। जाओ, सुना नहीं तुमने? जाओ। शाहजहानी की आवाज़ इंतहाई खौफनाक हो गई। तैमूर शाह ने कीनतोस निगाहों से इसे देखा और फिर गर्दन झुकाकर दरवाजे की जानिब चल पड़ा। आसमान पर 14वीं का चांद खिला हुआ था। दस्तगीर कोट की सबसे खूबसूरत, सबसे शानदार हवेली के पिछले हिस्से में लगे हुए बाग में खूबसूरत फूल खिले हुए थे। हर तरफ खुशबू बिखरी हुई थी। मौसम तो हसीन था ही। चांदनी ने पूरे बाग को सुनहरी रंग में नहलाया हुआ था और इस हसीन माहौल में एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। शाहजेब शायद इसी खुशबू के सहारे चलता हुआ यहाँ तक पहुँच गया था और इसकी निगाहें चारों तरफ भटक रही थीं। दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश, एक अजीब सी आरज़ू उभर रही थी। और शायद दिल से दिल के रास्ते अकल से मावरा होते हैं। कजरिया सामने से आती हुई नजर आई और शाहजेब की आंखों में एक अजीब सी कैफियत तैरने लगी। कजरिया की हसीन मुस्कुराहट दीवाना कर देने के लिए काफ़ी थी। वो आगे बढ़ी तो शाहजेब के कदम भी वालिहाना अंदाज में उठे और फिर वो कजरिया से 2 या 3 फीट के फासले पर रुक गया। इसके मुंह से लरसती हुई आवाज़ निकली, कजरिया। हाँ राजा बाबू, कैसी अजीब बात है, क्या तुमने मुझे आवाज़ दी थी? आवाज़ मैंने तो नहीं दी कजरिया, पर मैंने सुनी थी। इसी आवाज़ को सुनकर तो यहाँ पहुँची हूँ मैं। कजरिया, क्या होगा हमारा? आओ राजा बाबू, कुछ भी नहीं होगा, आओ अंदर चलते हैं, कजरिया ने कहा। शाहजेब इसके पीछे चल पड़ा था। वो हवेली के एक अजनबी रास्ते से अंदर दाखिल हुए तो अचानक ही इसके नथनों में एक नागवार सी बू टकराई। शाहजेब ने ये बू खास तौर से महसूस की थी। फिर वो बोला, क्या है ये कैसी बू है? कजरिया भी चौंक कर ठिठक गई थी। तभी इन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, नहीं मालकन साई, ये क्या कर रही हैं आप? ये आवाज़ सुनकर वो चौंक पड़े और शाहजेब ने कजरिया की तरफ देखा
تو गजरिया संजीदगी से बोली, आओ आओ, कुछ हो रहा है, आओ। वो आगे बढ़े और इसके बाद अंदर दाखिल हो गए। नहीं नहीं की आवाज़ें मुसलसल आ रही थीं। इसने अंदर दाखिल होकर देखा तो एक अजीब व गरीब मंजर नजर आया। ये नागवार बू पेट्रोल की थी और ये पेट्रोल शाहजहानी बेगम इस बड़े कमरे में छिड़क रही थीं, जिसमें फर्नीचर वगैरह मौजूद था। इसके हाथ में पेट्रोल का एक बहुत बड़ा कैन था, जिससे वो पेट्रोल छलका रही थी। ये पेट्रोल इसके लिबास पर भी पड़ रहा था। सामने ही रामनाथ और जगन्नाथ खड़े हुए आजिज़ाना अंदाज में शाहजहानी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। शाहजहानी ने इन दोनों को देखा और इसके चेहरे पर एक वेश्याना मुस्कुराहट फैल गई। ये अच्छा हुआ, मैं तुझे ही तलाश कर रही थी गजरिया, और भी ज़्यादा अच्छा हुआ कि तेरे साथ ये बदनसीब भी मौजूद है, जो पता नहीं कौन है, लेकिन ये इस कायनात का सबसे बड़ा मुजरिम है, क्योंकि इसने हुमायूं की शक्ल इख्तियार की है। ये बहुत अच्छा हुआ गुजरिया कि ये भी तेरे साथ ही भस्म हो जाएगा, वरना इसे इस रुए ज़मीन से दूर करने के लिए मुझे अलग से मेहनत करना पड़ती। दफतन ही गुजरिया हलक फाड़ कर हंस पड़ी, फिर बोली, क्या तुम इस हवेली को आग लगा रही हो मालकन साईं? हाँ, मैं इसे खाकिस्तार कर रही हूँ, और जब ये जलकर राख हो जाएगी तो फिर यहाँ खुदाई होगी और इस हवेली को रेजा रेजा कर दिया जाएगा, और इसके बाद मैं यहाँ एक सपाट और मनूस चबूतरा बनाऊंगी, जिसका कोई मसरफ नहीं होगा सिवाय इसके कि यहाँ जानवर गलाजत किया करेंगे। इसी वक्त गुजरिया का एक बदमश के कहा गूंज उठा, तो तुम ये सब कुछ कर रही हो मालकन साईं? कितना बड़ा एहसान कर रही हो तुम हम पर। अरे हम तो तरस रहे हैं अपनी चिता के लिए, और इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी कि हमारी दुश्मन हमारी चिता जला रही है। जगन्नाथ, रामनाथ, तुम क्या क्या नहीं कर रहे हो। आज पहली बार मालकन साईं एक बड़ा काम कर रही हैं, बहुत बड़ा काम। लगाओ जल्दी आग लगाओ राजा बाबू। राजा बाबू, आओ आगे आओ, यहाँ इस छप्पर खट पर आ जाओ। आओ यहाँ दोनों बैठते हैं। मालकन साईं के सामने एक बार फिर एक बहुत पुरानी कहानी दोहराई जाएगी। तुम्हें याद है ना वो कहानी? मालकन साईं, जल्दी करो, भगवान के लिए हमारी चिता में आग लगा दो, हम तो तड़प ही चिता के लिए रहे हैं, गुजरिया कह रही थी, और शाहजहानी बेगम का चेहरा एकदम हवनक हो गया था। इनका मुंह खुले का खुला रह गया था, आंखें फटी हुई थीं। जगन्नाथ और रामनाथ भी खामोश खड़े थे। चिता, वो नागन की तरह फुनकारी, जल्दी करो मालकन साईं। आओ राजा बाबू, आ जाओ, तुम भी आ जाओ, अब हमारा पुनर्मिलन बड़ा आसान होगा। आओ राजा बाबू, हमारे साथ खड़े हो जाओ, आओ। शाहजेब 2 कदम आगे बढ़ा और गुजरिया के पास जाकर सीधा खड़ा हो गया। शाहजहानी के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी रक्सा थी। फिर आहिस्ता से इसके मुंह से आवाज़ निकली, नहीं नहीं, तेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी गुजरिया। ये अच्छा हुआ कि तूने मुझे एक ऐसे कदम से रोक दिया जो तेरे हक में जाता है। अरे, इसको तो मैं मार ही डालूंगी, कब तक जिएगा ये, पर तुम्हें चिता नहीं मिलने दूंगी। इसी वक्त शाहजहानी ने अपना जुमला पूरा करके एक जोरदार कहकहा लगाया, नहीं दूंगी मैं तुम्हें तुम्हारी चिता, कुछ और देखूंगी तुम्हारे बारे में, कुछ और सोचूंगी, क्या समझी? दे दे मालकन साईं, हमें हमारी चिता का तोहफा दे दे मालकन साईं। बकवास मत करो, नहीं जलेगी तुम्हारी चिता, नहीं जलेगी। शाहजहानी ने हाथ में पकड़ा हुआ पेट्रोल का कैन, जिसमें थोड़ा बहुत पेट्रोल बाकी था, जमीन पर फेंक दिया, और इसके बाद गुस्से से दांत पीसती हुई हवेली से बाहर की जानिब चल पड़ी। गुजरिया तमस्कुराना निगाहों से इसे देख रही थी। शाहजहानी निगाहों से ओझल हो गई तो गुजरिया ने शाहजेब की तरफ देखा और फिर इसकी खनकदार हंसी उभरी। देखा राजा बाबू, अब ये बेबस हो गई है, इसने जो कुछ हमारे साथ किया है अब दोबारा नहीं कर सकेगी। तुम जानते हो ना इसे, ये गुस्से की आग में सब कुछ कर डालती है। यह हमारी चिता जला देती तो हम अमर हो जाते, फिर हमारी आत्मा इस तरह न भटकती फिरती। हम राजा बाबू। शाहजेब ने बेबसी से गुजरिया को देखा और बोला,
یہاں پیٹرول کی بدبو پھیلی ہوئی ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ آؤ باہر چلتے ہیں، یہ بدبو تھوڑی دیر میں فضا میں تحلیل ہو جائے گی، گجریا نے کہا، اور پھر شاہ زیب کے ساتھ وہ حویلی سے باہر نکل آئی۔ بائیں باغ کا ماحول اتنا ہی خوشگوار تھا۔ بہت دور نئی حویلی کے عقبی دروازے سے شاہجہانی بیگم اندر داخل ہو رہی تھی۔ گجریا آہستہ آہستہ چلتی ہوئی پھولوں کے کنج کے پاس آ کر رک گئی اور شاہ زیب، آ جاؤ، یہاں کی مست خوشبو سے لطف اندوز ہو جاؤ۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، تم نے میری ماں کی تلاش میں میری مدد نہیں کی گجریا، میری ماں کی تلاش میں میری مدد کرو، مجھے میری ماں مل جائے گی تو سمجھو کہ مجھے دنیا کی ہر دولت مل گئی۔ گجریا نے سنجیدہ نگاہوں سے شاہ زیب کو دیکھا اور پھر آہستہ سے بولی، ٹھیک ہے راجا بابو، میں تمہاری یہ خوشی پوری کروں گی، جیسے بھی بن پڑا میں اسے تلاش کر کے رہوں گی، میرا تم سے وعدہ ہے۔ گجریا کے لہجے میں ایک عزم تھا۔ شاہ زیب امید بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ واجد علی شاہ کراچی پہنچ گیا۔ یہاں ہوٹل میں اس کا کمرہ مخصوص تھا۔ جہانگیر شاہ کو اسی ہوٹل کا پتہ دیا گیا تھا۔ مقررہ وقت پر جہانگیر شاہ ہوٹل پہنچ گیا۔ واجد علی نے بڑے احترام سے اس کا استقبال کیا تھا۔ پھر وہ اسے لے کر ساتھ اوپر پہنچا، جہاں واجد علی نے جہانگیر شاہ کو سرپرائز دینا تھا۔ گلنور کمرے میں موجود تھی۔ جہانگیر شاہ اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ گلنور بھائی کے سینے سے لگ کر رونے لگی تھی۔ تمہاری بڑی مہربانی واجد علی، جہانگیر شاہ نے رقت بھرے لہجے میں کہا، آپ نے جو ذمہ داری میرے سپرد کی تھی بڑے سائیں، میں نے مقدور بھرے سے نبھانے کی کوشش کی ہے۔ گلنور کو خوش رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ تمہارا شکریہ۔ رسمی باتوں کے بعد جہانگیر شاہ نے کہا، میرے کو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ تم مجھ سے پہلے شاہ زیب اور تاجور کے معاملے میں ملوث ہو، اور ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ تم ہم لوگوں سے زیادہ ذہین ہو۔ اب میرے کو ایک بات بتاؤ۔ جی شاہ جی۔ شاہ زیب اورنگزیب کا ہی بیٹا ہے؟ جی شاہ جی، 100%۔ جتنی کہانی مجھے معلوم ہے اس کے تحت میں دعوے سے کہتا ہوں، واجد علی نے پرزور لہجے میں کہا۔ جہانگیر شاہ سوچ میں ڈوب گیا، پھر بولا، وکیل صاحب سے مجھے ملوا سکو گے؟ ہاں، کیوں نہیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ دونوں مجاہد بیگ کے سامنے بیٹھے تھے۔ مرزا صاحب نے بڑے پورے احترام انداز میں جہانگیر شاہ کا استقبال کیا تھا۔ دوسری باتوں کے بعد جہانگیر شاہ نے کہا، وکیل صاحب، اورنگزیب نے آپ کو اپنے حصے کی جائیدادوں کی تفصیل تو بتائی ہوگی؟ پورے ثبوتوں کے ساتھ۔ ان کے اصل کاغذات میرے پاس محفوظ ہیں۔ مجھے دکھائیں گے؟ نہیں، یہ صرف تاجور اور شاہ زیب کو دکھائے جا سکتے ہیں، مجاہد بیگ نے جواب دیا۔ آپ بہت بڑے وکیل ہو، بہت بڑے۔ اب آپ ہمیں کوئی مشورہ دو۔ مشورہ بھی دوں گا اور وارننگ بھی، جہانگیر شاہ صاحب، مجاہد بیگ نے کہا۔ کیسی وارننگ؟ تاجور کو ایوبیہ سے اغوا کیا گیا ہے اور یہ کام آپ کی حویلی والوں نے کیا ہے۔ میں ایک اسپیشل کیس تیار کر رہا ہوں کیونکہ میرے مرحوم موکل نے مجھ پر بہت سے انکشافات کیے تھے۔ یہ کام پہلے بھی ہو سکتا تھا، لیکن مجھے تاجور اور شاہ زیب کا سراغ نہیں مل سکا تھا۔ تاجور دستیاب ہونی چاہیے شاہ صاحب، ورنہ بات بگڑ جائے گی۔ میں تمہاری بات کا برا نہیں مانوں گا وکیل صاحب، بہت سی باتیں میری سمجھ میں آ رہی ہیں۔ تاجور کو کون اغوا کر سکتا ہے؟ میرے کو معلوم ہے وہ اسے قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس طرح وہ… ہو جہانگیر شاہ ایک دم مضطرب ہو گیا تھا۔ تاجور دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ وہ اس وقت صاف ستھرے لباس میں تھی۔ پیشانی پر بے شک ابھی تک پٹی بندھی ہوئی تھی، لیکن صاف ستھری۔ سب سے پہلے گلنور نے اپنا بہترین لباس نکال کر دیا تھا، جو تاجور کے بدن پر بالکل فٹ آیا۔ دوسرے کمال شاہ کی بیوی نے اتنی خدمت گزاری کی کہ اس کے پورے بدن پر میل کا ایک نشان نہ رہنے دیا تھا۔ اس وقت وہ ایک بہت خوبصورت لباس میں ملبوس تھی، لیکن اس کے چہرے پر ممتا کا ایک انوکھا روپ تھا۔ شاہ زیب نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا منہ کھلا،
پھر وہ پاگلوں کی طرح کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے حلق سے عجیب سے انداز میں آواز نکلی تھی، ماں جی، ماں جی، ماں جی۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا اور اس طرح اس نے تاجور کو اپنے بازوؤں میں لے لیا جیسے اسے خوف زدہ ہو کہ وہ پھر کہیں چلی جائے گی۔ تاجور دیوانہ وار شاہ زیب کو چوم رہی تھی اور اس کے منہ سے آوازیں نکل رہی تھیں، تو ہی ہے نا شاہ زیب، تو آ گیا نا؟ کہاں چلا گیا تھا تو؟ کہاں چلا گیا تھا تو؟ میں تو کہیں نہیں گیا تھا ماں جی، آپ گم ہو گئی تھی۔ کون تھا جس کے بدن میں لرزش نہیں تھی؟ کون تھا جس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز نہیں تھیں؟ وہ سب رو رہے تھے۔ اس انوکھے ملاپ پر سب کے جسم لرز گئے تھے۔ بات صرف ماں کے ممتا کی نہیں تھی بلکہ بیٹے کا پیار بھی قابل دید تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دونوں ایک دوسرے میں پیوست ہو جانے کی کوشش میں ہوں۔ انہیں خوف ہو کہ ان میں سے کہیں کوئی جدا نہ ہو جائے۔ واجد علی شاہ نے اپنی آنکھوں سے آنسو خشک کیے اور آگے بڑھ کر شاہ زیب کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ پانی پیو شاہ زیب، آؤ اٹھو، ماں جی مل گئی ہیں، تاجور بھابھی مل گئی ہیں، آؤ اٹھو، آپ بھی بیٹھیے، آئیے۔ کمال شاہ کی بیوی کہنے لگی، بیٹھی ہوئی تھیں، میں چوٹی بنا رہی تھی کہ اچانک ہی اٹھ کھڑی ہوئیں اور حیران سے لہجے میں بولی کہ کیا شاہ زیب آ گیا ہے؟ دیکھو ذرا، وہ آ گیا ہے، مجھے اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد دروازے کی جانب چل پڑی تھیں۔ آہ، کیسی انوکھی بات ہے۔ معافی چاہتا ہوں آپ دونوں سے، مگر شاہ زیب، میں کوئی ڈاکٹر یا نفسیات دان نہیں ہوں، لیکن ایک بات میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت تمہارا اچانک تاجور بھابھی کے سامنے آ جانا ایک بہت بڑی خوشی کا باعث بن گیا ہے۔ لو، پانی پیے لو۔ ملازمہ پانی لے آئی تھی۔ شاہ زیب نے اپنے ہاتھ سے تاجور کو پانی پلایا۔ تاجور بدستور اس کا سر اپنے آغوش میں لیے ہوئے تھی اور اس کے منہ سے ایک ہی لفظ بار بار نکل رہا تھا، ہے نا؟ تو میرے سامنے ہے نا؟ یہ کوئی خواب تو نہیں ہے؟ تو گم تو نہیں ہو جائے گا شاہ زیب؟ نہیں ماں جی، اب ہم کبھی جدا نہیں ہوں گے، کبھی نہیں۔ یہ اچھی بات ہے شاہ زیب۔ میں واجد علی شاہ کہنے لگا، میں تمہیں تفصیل بتاتا ہوں شاہ زیب۔ شاہدہ کو علم تھا، اختر کو بھی بتا دیا تھا میں نے کہ تاجور بھابھی مل گئی ہیں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ تاجور بھابھی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، یقینی طور پر تمہاری گمشدگی سے عدم توازن کا شکار ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ عوامل تھے، لیکن ہمارے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم بیرون ملک لے جا کر ان کا علاج کرائیں گے حالات مناسب ہونے کے بعد، لیکن تمہارے اچانک مل جانے سے ان کا ذہنی توازن ٹھیک ہو گیا اور یہ ہوش میں آ گئیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ اب ٹھیک ہیں۔ ماں بیٹے کو یہ ملاپ مبارک ہو۔ گلنور، یہ رونے کا نہیں، ہنسنے کا وقت ہے۔ شاید خوشیاں مناؤ، میرا گھر حاضر ہے، خوشیاں مناؤ، جتنی خوشیاں منا سکتے ہو مناؤ۔ خدا نے مجھے سرخرو کیا ہے، وہ ہوا ہے جو میری دلی آرزو تھی۔ اور تاجور اور شاہ زیب ایک دوسرے پر نثار ہو رہے تھے۔ ماں بیٹے کا یہ ملاپ اتنا درد انگیز تھا کہ آنسو روکے نہ رک رہے تھے، یہاں تک کہ کمال شاہ کی بیوی تک رو رہی تھی۔ تیمور شاہ کی حالت بدستور خراب تھی۔ ڈاکٹر دن رات اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ شاہ جہانی اسپتال میں موجود تھی۔ اسپتال میں ایک کمرہ حاصل کر لیا گیا تھا۔ تیمور شاہ کو ICU میں منتقل کر دیا گیا تھا، لیکن اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ سارے جتن کر لیے گئے تھے۔ جہانگیر شاہ کو بھی بحالت مجبوری اسپتال میں ہی رہنا پڑا تھا، لیکن وہ برابر کوٹ دستگیر بھی آتا رہا تھا۔ بڑی سنسنی کا شکار تھا وہ۔ اس نے فون کر کے بھاولپور سے حالات معلوم کیے تھے تو واجد علی شاہ نے اسے بتایا تھا، جی بڑے سائیں، ماں بیٹے مل گئے ہیں، اور سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ تاجور بھابھی کا ذہنی توازن ایک دم ٹھیک ہو گیا ہے، جبکہ وہ مسلسل ذہنی عدم توازن کا شکار تھیں۔ ہاں بابا، اللہ سائیں ہر ایک کا نگہبان ہوتا ہے۔ تیمور شاہ کا کیا حال ہے؟ بے ہوش ہے، ڈاکٹر جتن کر رہے ہیں، لیکن ابھی ہوش نہیں آیا۔ بڑے سائیں، کیوں نہ ہم انہیں کراچی لے چلیں؟ دیکھتے ہیں بابا، کچھ کرتے ہیں۔
ڈاکٹر میرے سارے شناسہ اور ہمدرد ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تھوڑا سا ہوش آنے دیا جائے، اس بے ہوشی کے عالم میں سفر خطرناک بھی ہو سکتا ہے، کہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ماننا پڑ رہا ہے۔ جی سائیں۔ اماں سائیں کی حالت بھی بہتر نہیں ہے، وہ 3-4 دن سے 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سوئیں، تیمور شاہ کے پاس خاموش بیٹھی رہتی ہیں۔ ان کی حالت بھی قابل رحم ہو گئی ہے۔ واجد علی شاہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ شاہجہانی کی شخصیت واقعی بدل گئی تھی۔ تیمور شاہ کو ICU سے کمرے میں بھی اسی لیے منتقل کیا گیا تھا کہ شاہجہانی ICU سے باہر ہی نہیں نکل رہی تھیں۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ خبردار، انہیں یہاں سے ہٹانے کی کوشش نہ کی جائے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ڈاکٹروں نے متفقہ طور پر یہی فیصلہ کیا تھا کہ تیمور شاہ کو کمرے میں منتقل کر دیا جائے۔ علاج اعلیٰ پیمانے پر ہو رہا تھا۔ 1-2 ڈاکٹروں کو کراچی سے بھی طلب کر لیا گیا تھا۔ بے شمار دولت خرچ کر کے انہیں بلایا گیا تھا، لیکن انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اس وقت مریض کی حالت ایسی نہیں ہے کہ اسے اسپتال سے کہیں اور منتقل کیا جائے، کوئی خطرناک بات ہو سکتی ہے۔ غرض یہ کہ ہر ممکن کوشش ہو رہی تھی کہ جس طرح بھی بن پڑے تیمور شاہ کی جان بچ جائے۔ حیرت شاہجہانی بیگم پر تھی۔ بت کی مانند تیمور شاہ کے سرانے بیٹھی رہتی تھی، چہرہ اتر گیا تھا، آنکھیں پتھرا گئی تھیں، دیوار کو تکتی رہتی تھی، ڈھنگ سے کھایا پیا بھی نہیں جاتا تھا۔ اس کا یہ حال ناقابل یقین تھا۔ کوئی دیکھتا یا سنتا تو حیران رہ جاتا۔ یہ پتھر کی عورت تو کبھی پگھلی ہی نہیں تھی، پھر اسے یہ کیا ہو گیا؟ لیکن پگھلی وہ اب بھی نہیں تھی۔ اس کے لہجے کی تلخی اور ترشی اور اس کی آواز کا غرور بدستور قائم تھا۔ اس وقت بھی جہانگیر شاہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا، اماں سائیں، آپ اپنی جان کھو رہی ہیں، آپ بے شک یہاں سے نہ جائیں، لیکن کچھ کھا پی تو لیں، ورنہ آپ خود بھی بستر پر پڑ جائیں گی۔ دوبارہ یہ بات مت کہنا جہانگیر شاہ، میرا نام شاہ جہانی ہے، میں بستر پر کبھی نہیں پڑوں گی، نہ مجھے کچھ ہوگا، یہ ٹھیک ہو جائے گا، اسے اپنے ساتھ لے کر واپس جاؤں گی، پھر تمہاری بات بھی مان لوں گی، جتنا کھلاؤ گے پلاؤ گے کھا لوں گی، ساری کسر پوری کر لوں گی، لیکن نہ کھانا یا بیٹھے رہنا مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بابا، میں ہر حالت میں زندہ رہوں گی، سمجھے؟ تم لوگ آتے جاتے رہو، اپنے کام سے کام رکھو، مجھے تیمور شاہ کو واپس لے جانا ہے۔ لیکن اماں سائیں۔ 1 منٹ، شاہجہانی نے اپنے مخصوص انداز میں انگلی اٹھا کر کہا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں کمزور ہو گئی ہوں تو یہ تمہاری بے وقوفی ہے۔ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ میں کسی کی ضد کا جواب نہیں دینا چاہتی، لیکن ذہن میں رکھنا، میری مرضی کے خلاف کوئی بات کہی تو میرے حساب میں درج ہو جائے گی، اور تم جانتے ہو کہ میں حساب کتاب کی کچی نہیں ہوں۔ جہانگیر شاہ خاموش ہو گیا۔ کچھ بھی تھا، شاہجہانی اس کی ماں تھی، وہ دن رات جاگ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک مدھم سی دھندلاہٹ صاف محسوس کی جا سکتی تھی، لیکن کیا کرتا، مجبوری تھی۔ شاہ صاحب کا چہرہ گلال ہو گیا تھا، ایسا لگتا تھا کہ ماں کی صورت دیکھتے ہی اس کے اندر خون ابل پڑا ہو۔ رخسار گلابی ہو گئے تھے، آنکھیں روشن ہو گئی تھیں۔ تاجور کو ملے ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، اتنے سے وقت میں ہی اتنی بڑی تبدیلی رونما ہونا ایک مشکل کام تھا۔ ماں سے باتیں ہو رہی تھیں، تاجور کی ذہنی کیفیت خاصی بہتر تھی۔ واجد علی شاہ نے خصوصی طور پر شاہ زیب سے کہا تھا کہ وہ تاجور سے کوئی سوال نہ کرے کہ وہ کب غائب ہوئی تھی، کہاں رہی، ابھی یہ مناسب نہیں ہے، ذرا اس کی ذہنی قوت بہتر ہو جائے تب پھر پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہوگا، یا پھر وہ خود ہی اپنے بارے میں بتا دے گی۔ تاجور بظاہر ٹھیک ٹھاک تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک تھکن سی نمودار ہو جاتی تھی، اور کبھی کبھی یہ بھی لگتا تھا جیسے اس کے اندر جھنجھلاہٹ سی بیدار ہو جاتی ہو، جیسے وہ گزرے ہوئے وقت کے بارے میں کچھ نہ سوچنا چاہتی ہو۔ غالباً وہ اپنی ذہنی قوتیں بحال کر رہی تھی۔ شاہ زیب نے اس سے کچھ نہیں پوچھا تھا، جبکہ اس کے ذہن میں ہزاروں سوالات تھے۔ پھر اس دن مغرب کا وقت تھا۔ تاجور گلنور کے ساتھ حویلی کے پائیں باغ میں
چہل قدمی کر رہی تھی۔ شاہدہ بھی ساتھ تھی۔ شاہ زیب اس وقت ان کے ساتھ موجود نہیں تھا، وہ کسی کام میں مصروف تھا اور اس نے کہا تھا کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد آتا ہے۔ حویلی کے بہت سے حصے دیکھے جا چکے تھے، وہ جگہ بھی دیکھ لی گئی تھی جہاں ہمایوں شاہ کی تصویر لگی ہوئی تھی، اور شاہ زیب نے بے اختیار کہا تھا کہ وہ یہ تصویر پرانی حویلی میں گجریا کے ساتھ بھی دیکھ چکا ہے۔ یہ بات اس نے اختر جمال سے کہی تھی۔ بہر طور وہ اپنے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد باہر نکلا اور پائیں باغ جانے کے لیے مختصر راستہ طے کیا، لیکن اس وقت وہ دنگ رہ گیا جب اس نے کسی اجنبی وجود کو ایک طرف مصلی بچھا کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حویلی میں بہت سے ملازم تھے، ابھی اتنا وقت نہیں ہوا تھا یہاں آئے ہوئے کہ ہر ایک سے شناسائی ہو جاتی۔ وہ یہی سمجھا کہ کوئی ملازمہ نماز پڑھ رہی ہے، وہ اس کے برابر سے گزرنے لگا۔ بالکل اتفاقیہ طور پر نماز پڑھنے والی نے سلام پھیرا اور شاہ زیب کی نگاہیں بے اختیار اس کے چہرے کی جانب اٹھ گئیں۔ دوسرے ہی لمحے شاہ زیب کو یوں لگا جیسے زمین آسمان گھومنے لگے ہوں، پوری حویلی الٹی ہو گئی ہو۔ وہ ڈگمگا گیا اور اگر دیوار قریب نہ آ جاتی تو شاید گر ہی جاتا۔ جو کچھ اس کی نگاہوں نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ آہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل عجیب اور انوکھی سی بات تھی۔ جو شکل اس کے سامنے آئی تھی وہ گجریا کی تھی، 100% گجریا، لیکن پہلے وہ لہنگے چولی میں نظر آتی تھی، قدیم طرز کے ہندوانہ لباس میں، اور اس وقت وہ سفید قمیض، سفید شلوار اور سفید دوپٹے میں تھی جو ایک خاص انداز میں سر سے لپٹا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا میری ذہنی دیوانگی کوئی نظری دھوکہ؟ اس کے قدم جم گئے تھے اور وہ گجریا کی صورت دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف نماز پڑھنے والی لڑکی کی نظریں بھی اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت لہرا رہی تھی۔ دفعتاً ہی وہ چونکی اور اٹھ کھڑی ہو گئی، شاہ زیب کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، دنیا خواب ہے اور آخرت بیداری۔ یہ کہہ کر وہ گھومی اور ایک سمت چل پڑی۔ شاہ زیب اسے پاگلوں کی طرح گھورے جا رہا تھا۔ ناقابل یقین بات تھی، اگر وہ گجریا ہے تو یہ کیا کر رہی ہے؟ وہ تو ہندو ہے، رام ناتھ اور جگ ناتھ اسے یاد تھے، گجریا کی باتیں اور زبان بھی، یہ سب کیا ہے؟ وہ اس طرح چکرا رہا تھا کہ اختر سامنے سے آتا ہوا نظر آیا۔ اس نے لاکھ کوشش کی کہ سیدھا کھڑا ہو سکے، لیکن نہ ہو سکا، یہاں تک کہ اختر اس کے پاس پہنچ گیا۔ خیریت شاہ زیب، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ ارے خیریت، یہ تمہارا چہرہ کیسا ہو رہا ہے؟ اختر جمال نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یار میں بیٹھنا چاہتا ہوں، آؤ باہر چلیں۔ گلنور باجی، ماں جی اور شاہدہ باہر ہی ہیں۔ نہیں وہاں نہیں، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ آؤ کمرے میں چلو، آؤ، اختر جمال نے کہا۔ کمرے میں آ کر شاہ زیب نے کہا، راہداری کے ایک گوشے میں نے ایک لڑکی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، سفید لباس میں، بہت خوبصورت سی لڑکی، پہلی بار دیکھا ہے اسے۔ سلام پھیرنے کے بعد اس نے مجھے دیکھا اور کہا کہ دنیا خواب ہے اور آخرت بیداری، اور پھر چلی گئی۔ اس کا نام سفینہ ہے، واجد علی شاہ کی بہن ہے۔ نہیں یار، وہ میں تمہیں بتاؤں، وہ شاہ زیب نے کہنا چاہا، مگر اختر نے اس کی بات کاٹ دی اور بولا، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، تم اس کی لائبریری دیکھو گے تو دنگ رہ جاؤ گے، خود میں گم رہتی ہے، تنہا رہتی ہے۔ اختر، وہ گجریا ہے، خدا کی قسم وہ گجریا ہے۔ کیا؟ اختر حیرانی سے بولا۔ ایک بار پھر شاہ زیب نے گجریا سے ملاقات کی پوری تفصیل بتائی۔ اسے بتایا کہ گجریا پہلی بار اسے اس کی شادی میں دستگیر کوٹ کی حویلی میں ملی تھی۔ اختر پاگلوں کی طرح شاہ زیب کی شکل دیکھ رہا تھا، کچھ سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں تھی۔ اختر خود بھی ایک عجیب پراسرار سی کیفیت کا شکار ہو گیا تھا، اور یہ واقعی بڑی عجیب بات تھی۔ پرانی حویلی کے بارے میں شاہدہ نے اسے بتایا تھا کہ وہ آسیب زدہ ہے، تو کیا گجریا حویلی کا کوئی آسیب تھی؟ اس سے منسلک باتوں سے تو یہی پتہ چلتا تھا
لیکن یہ کیا اصرار ہے؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں بھاولپور میں یہ پراسرار لڑکی جس کا نام سفینہ ہے، گجریا کی ہم شکل کہاں سے نکل آئی؟ لیکن دنیا میں ایسی ایسی انوکھی باتیں رونما ہوتی ہیں کہ انسان لاکھ کوشش کرے لیکن ان کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلا پائے۔ میں تمہیں سفینہ کی لائبریری میں لے چلتا ہوں، ذرا اس کا علمی ذوق دیکھو، اس سے بھی ملاؤں گا تمہیں، دیکھو کیا کہتی ہے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب اختر جمال شاہ زیب کو لے کر لائبریری میں پہنچا تو سفینہ بھی لائبریری میں موجود تھی اور ایک خوبصورت لباس میں ملبوس ایک شاندار کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ان لوگوں کو دیکھ کر چونکی، نہ اس نے کسی رد عمل کا اظہار کیا بلکہ مدھم لہجے میں بولی، آئیے آپ لوگ، معافی چاہتی ہوں، میرے مہمان ہیں، لیکن میں کیا کروں، مجھے انسانوں سے واقفیت نہیں ہے۔ وہ جو ایک مقولہ ہے جناب حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ نہ تو اس قدر سختی کر کہ لوگ تجھ سے تنگ آ جائیں اور نہ تو اس قدر نرمی کر کہ تیری نرمی سے فائدہ اٹھا کر تجھے نقصان پہنچانے کی سوچنے لگیں۔ آئیے آئیے آپ لوگ بیٹھیے، میری لائبریری کو دیکھیے۔ اس کا انداز بہت اچھا تھا لیکن شاہ زیب کے بدن میں سنسنی سی دوڑ رہی تھی، آواز بھی گجریا جیسی تھی، انداز بھی گجریا ہی کا سا تھا، لیکن یہ گجریا نہیں تھی۔ شاہ زیب نے اپنے دل میں ایک عجیب سی کسک محسوس کی۔ کافی دیر تک یہ لوگ لائبریری میں رہے اور سفینہ ان سے باتیں کرتی رہی، بہت ہی عالمانہ گفتگو تھی۔ پھر ایک ملازمہ انہیں تلاش کرتی ہوئی یہاں آئی اور اس نے کہا کہ ڈرائنگ روم میں آ جائیے، کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں۔ سفینہ نے مسکرا کر انہیں جانے کی اجازت دی تو اختر جمال اور شاہ زیب باہر نکل آئے۔ اب بولو، کیا کہتے ہو؟ اختر جمال، یہ گجریا ہی ہے، میں پاگل نہیں ہوں، تم یہ سمجھ لو کہ یہ گجریا ہی ہے۔ تمہارے دل میں اس کے لیے کیا گنجائش ہے؟ اختر، میں شاید اس سے محبت کرنے لگا ہوں۔ ڈرائنگ روم میں قاسمی اور مرزا مجاہد بیگ کو دیکھ کر اختر جمال اور شاہ زیب دونوں چونک پڑے تھے۔ واجد علی شاہ نے کہا، قاسمی صاحب، ہمارے محسن، بلکہ اب تو میں کہوں گا کہ ہمارے عزیزوں ہی میں سے ہیں۔ تاجور بھابھی سے ان کا جو رویہ رہا ہے وہ انتہائی قابل قدر ہے۔ تاجور بھابھی مل گئیں تو انہیں اطلاع دینا ضروری تھا۔ مرزا صاحب کو بھی میں نے تاجور بھابھی سے ملانے کی زحمت دی ہے۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ اس کی صحت کیسی ہے؟ قاسمی صاحب محبت بھرے لہجے میں بولے۔ اسی وقت گلنور اور شاہدہ تاجور کے ساتھ اندر آ گئیں۔ تاجور اچھے لباس میں بہت شگفتہ نظر آ رہی تھی، اس کے ماتھے کی پٹی بھی اتر چکی تھی۔ اس نے فوراً قاسمی صاحب کو پہچان لیا۔ سر آپ؟ بیٹے تم ٹھیک تو ہو؟ قاسمی صاحب بے اختیار بولے اور تاجور کا سر سینے سے لگا لیا۔ جی میں آپ کو ابو کہہ سکتی ہوں، تاجور نے کہا۔ قاسمی صاحب رو پڑے، بڑا رقت آمیز منظر پیدا ہو گیا تھا۔ تاجور بہت بہتر حالت میں نظر آ رہی تھی۔ مرزا مجاہد بیگ نے اس سے کہا، تاجور بیٹے، میں بھی آپ کا انکل ہوں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مرحوم اورنگزیب شاہ نے مجھے تمہارے بارے میں تفصیل بتائی تھی اور اپنے اہل خاندان کے بارے میں بھی، ان کے اثاثوں کی ساری تفصیل جو اس وقت اربوں روپے مالیت کی ہے، ان کی وصیت و کاغذات کی صورت میں میرے پاس محفوظ ہے۔ اب اس دولت کا مالک تمہارا بیٹا شاہ زیب ہے، کوئی بھی اسے چیلنج نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ تعالی میں یہ سب اسے دلا کر دم لوں گا۔ میری بیٹی مل گئی، قاسمی صاحب گلوگیر لہجے میں بولے۔ اس کے بعد انہوں نے تاجور سے کہا، آپ کو اندازہ ہے بیٹے کہ آپ کو ایوبیہ سے کون لے کر گیا تھا؟ ابھی تاجور ان لوگوں کو بڑی تفصیل سے وہ ساری کہانی سنانے لگی جو اس کے اغوا کی اور قید کی کہانی تھی۔ تیمور شاہ کا انتقال ہو گیا۔ نادر شاہ اور جابر شاہ نے روتے ہوئے جہانگیر شاہ کو اطلاع دی تھی، جو کچھ دیر پہلے ہی نواب شاہ سے دستگیر گوٹ کی طرف روانہ ہوا تھا۔ راستے ہی میں تھا کہ جابر شاہ کا فون موبائل پر موصول ہوا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، بڑے بابا سائیں، ہمارے ابا سائیں اللہ سائیں کے پاس چلے گئے۔ جہانگیر شاہ دھک سے رہ گیا تھا۔ نواب شاہ کے اسپتال سے نکلتے ہوئے اسے یہ تو اندازہ ہوا تھا کہ تیمور شاہ کی حالت بہتر نہیں ہے، لیکن وہ اس کے آخری لمحے تھے، یہ بات
جہانگیر شاہ کے ذہن میں نہیں آئی تھی۔ تیمور شاہ نے بے شک وہ کیا تھا جو ناقابل معافی تھا، لیکن پھر بھی وہ جہانگیر شاہ کا بھائی تھا۔ ایک بھائی تو پہلے ہی دنیا سے چلا گیا تھا، تیمور شاہ بھی چلا گیا تھا اور اب وہ اکیلا رہ گیا تھا۔ اس نے ڈرائیور سے گاڑی واپس موڑنے کے لیے کہا اور اسپتال پہنچ گیا۔ شاہجہانی بدستور گمسم بیٹھی ہوئی تھی۔ تیمور شاہ کی لاش پر کپڑا پڑا ہوا تھا۔ جہانگیر شاہ اندر داخل ہو گیا۔ وہ جہانی شاہ کے پاس پہنچا تو جہانی شاہ نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا اور بولی، لاش کو لے جانے کا بندوبست کرو بابا۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی لرزش ضرور تھی، لیکن کوئی ہیجان آمیز انداز نہیں تھا۔ وہ لاش کے ساتھ ہی حویلی آئی تھی۔ حویلی میں نادر شاہ نے اطلاع دی تھی اور پوری حویلی میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ شوق کی فضا پیدا ہو گئی تھی۔ سارے ملازم جمع تھے۔ شاہجہانی اپنے پیروں سے چلتی ہوئی ڈرائنگ روم میں آئی۔ وہ اپنے کمرے میں نہیں گئی تھی۔ جہانگیر شاہ نے میت کو ایک کمرے میں منتقل کیا۔ تیمور شاہ کی بیوی نیم خشی کے عالم میں تھی۔ دونوں بیٹے زار و قطار رو رہے تھے۔ شاہجہانی نے جہانگیر شاہ سے کہا، بابا تمہارے کو واجد علی شاہ کا نمبر معلوم ہے؟ میرے پاس نہیں ہے، میں نے ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ تم جانتے ہو بابا، جب میں نے اپنی بیٹی کو ڈیلیٹ کر دیا تو پھر اس کا فون نمبر میرے پاس کیوں ہوتا؟ اگر تمہارے پاس ہے تو نمبر ملا کر میرے کو موبائل فون دو۔ جہانگیر شاہ نے واجد علی شاہ کا نمبر ملا کر موبائل شاہجہانی کو دے دیا تھا۔ دوسری طرف رابطہ قائم ہوا اور واجد علی شاہ نے کہا، کون؟ واجد علی شاہ، میں شاہجہانی بولتی ہوں۔ دوسری طرف شاید سکوت چھا گیا تھا۔ شاہجہانی نے اپنی بات جاری رکھی، بابا تیمور شاہ کا انتقال ہو گیا، تم گلنور کو لے کر حویلی آ جاؤ۔ میں تمہاری بزرگ ہوں اور تمہیں حکم دیتی ہوں کہ دیری مت کرو، ادھر آ جاؤ۔ میں آتا ہوں اماں سائیں، واجد علی شاہ کی آواز ابھری۔ بہرحال حویلی میں مہمان جمع ہونے لگے۔ جہاں جہاں اطلاع جا رہی تھی مہمان آتے جا رہے تھے اور ان کی آمد کا یہ سلسلہ رات تک جاری رہا۔ آدھی رات کے قریب واجد علی شاہ گلنور، شاہدہ اور اختر جمال کے ساتھ حویلی پہنچ گیا۔ تاجور اور شاہ زیب کو اس نے بھاولپور میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت انہیں ساتھ لانا مناسب نہیں تھا۔ چاروں کے چاروں شاہجہانی کے پاس پہنچ گئے۔ گلنور سسکتی ہوئی ماں سے جا لپٹی تھی۔ شاہجہانی نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ واجد علی شاہ سے اس نے صرف اتنا ہی کہا، بابا تیرے سے میرے کو معافی مانگنا ہے۔ مانگوں گی، میں نے تجھے حویلی سے جانے کو بولا تھا، میں نے تجھے بلایا ہے، تو آ گیا، تو بڑا ہے۔ واجد علی شاہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ بہرحال دوسرے دن صبح 9 بجے کے قریب میت کی تدفین ہوئی تھی۔ رقت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے تھے۔ گلنور رو رہی تھی اور شاہدہ بھی۔ ساری باتیں اپنی جگہ۔ تیمور شاہ گھر کا ایک فرد تھا، ایک مستحکم شخصیت۔ جہانگیر شاہ نے واجد علی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، واجد علی، میں اکیلا رہ گیا ہوں، میرا خیال رکھنا۔ دوسرے دن کل ہوئے فاتح خوانی ہوئی۔ شاہجہانی نے سفید لباس پہنا تھا اور بس، اس کی شان و شوکت اور کر و فر میں کوئی کمی نظر نہیں آتی تھی۔ وہی پروقار چال تھی اور وہی خشک انداز۔ البتہ رات کو وہ ایک بڑی نشست گاہ میں آ بیٹھی۔ یہاں بہت سے صوفے پڑے ہوئے تھے۔ اس وقت جابر شاہ اور نادر شاہ اس کے پاس موجود تھے۔ اس نے کہا، جاؤ بابا سب کو بلا کے لاؤ، ان کو بولو شاہجہانی بیگم بلاتی ہے۔ جہانگیر شاہ اور اس کی بیگم، تیمور شاہ کی بیگم، گلنور، واجد علی شاہ اور باقی سب کو بھی بلا لو۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کے سب شاہجہانی کے پاس جمع ہو گئے۔ شاہجہانی نے ان سب کو دیکھا اور بولی، بابا تم لوگوں سے میرے کو کچھ بات کرنا ہے۔ حکم اماں سائیں، جہانگیر شاہ نے کہا۔ شاہجہانی بیگم نے پاس رکھے ہوئے جگ سے، جس میں شاید کوئی مشروب رکھا ہوا تھا، تھوڑا سا مشروب گلاس میں اڈیلا اور اس کے چھوٹے چھوٹے 2-3 گھونٹ لے کر گلاس برابر میں رکھ دیا۔ پھر اس کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے وہاں بیٹھے ہوئے ایک ایک فرد کا چہرہ دیکھا اور بولی، آج تمہارے کو بڑی دلچسپ کہانی سنانے والی ہوں۔ تمہیں حیرانی ہوگی کہ اس سوگوار ماحول میں میرے کو کہانی سنانے کی سوجی ہے، مگر سن لو، آج پہلی بار میں تمہارے کو کوئی کہانی سنا رہی ہوں۔
میری فطرت، میرا مزاج شروع ہی سے جنونی رہا ہے۔ میرے ماں باپ بھی میرے اس مزاج سے ہمیشہ پریشان رہے، مگر میں اکلوتی اولاد تھی، بہت لاڈلی، بہت سرکش۔ سائیں ہمایوں شاہ کا رشتہ میرے لیے آیا تو اپنے خاندان کی میں پہلی لڑکی تھی جس نے اسے دیکھنے کے بعد ہاں کی تھی۔ پھر سائیں مرحوم کو میں نے اتنا چاہا کہ چاہت کی حدیں ختم ہو گئیں۔ پاگل تھی میں اس کے لیے، مگر سائیں کو گجریا بھا گئی۔ کمینے تھے یہ لوگ۔ سائیں کے بڑوں نے پورے خاندان کو پرانی حویلی میں رہنے کی جگہ دے دی تھی۔ گجریا یہیں جوان ہوئی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ ایک بار چاندنی رات میں نے ہمایوں شاہ کو گجریا کے ساتھ دیکھ لیا۔ کوئی شک نہیں رہا تھا، میرا وجود خاکستر ہو گیا۔ میں غصے سے پاگل ہو گئی۔ میں نے سائیں سے کچھ نہ کہا، مگر ہم نے تیتروں کے شکار کا پروگرام بنایا اور پھر جنگل میں نے اس بے وفا کو گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ شکارگاہ سے ہی اس کی لاش واپس آئی تھی۔ میں نے اسے اپنی توہین کا بدلہ لے لیا تھا۔ اس کو جینے کا حق نہیں تھا۔ میں اس سے مخلص تھی، پر وہ مجھ سے مخلص نہیں تھا۔ پھر مجھے گجریا کو دیکھنا تھا۔ بابا، میں نے ایک دن گجریا اور اس کے خاندان کو پرانی حویلی کے ایک تہہ خانے میں بلایا۔ میں نے گجریا سے کہا کہ اس نے میرے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ وہ اپنے راجہ بابو سے پاگلوں کی طرح پریم کرتی ہے۔ میں نے اسے خوشخبری سنائی کہ اس کا راجہ بابو قبر میں جا سویا ہے، تو وہ دیوانی ہو گئی۔ بابا، میں نے اس کے سارے خاندان کو تہہ خانے میں بند کر کے اس کو تالا لگا دیا۔ پھر پورے 40 دن کے بعد جب سائیں ہمایوں شاہ کا چہلم ہو چکا تو میں نے تہہ خانے میں جا کر دیکھا، سب مر چکے تھے، بھوک پیاس سے مر چکے تھے، ان کے بدن گل سڑ رہے تھے، ایک بھی جیتا نہیں تھا۔ جب میں ادھر سے واپس پلٹی تو میں نے تھوڑے فاصلے پر گجریا کے بھائیوں جگناتھ اور رام ناتھ کو کھڑے دیکھا۔ وہ گڑ گڑا رہے تھے۔ وہ مجھ سے بول رہے تھے کہ ان کا کریا کرم تو کر دیا جائے، انہیں چتا تو دے دی جائے۔ میں نے ان سے کہا کہ بابا، میرا بدلہ پورا نہیں ہوا ہے، میں نے اپنا شوہر اپنے ہاتھوں سے کھو دیا ہے، میں ان سے مزید بدلہ لینے کے لیے انہیں قبروں میں دفن کرا دوں گی۔ وہ ڈرتے ہیں قبروں میں جانے سے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی چتا جلائی جائے، ان کا انتم سنسکار کیا جائے، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ وقت گزرتا رہا، بہت وقت گزر گیا اور پھر یہی کام اورنگزیب نے کیا۔ بابا، میرا بیٹا تھا وہ، میرا حق تھا اس پر۔ اس کو کیا حق تھا کہ وہ اپنی پسند کی شادی کرے، مجھے دھوکہ دے؟ میں شاہ جہانی ہر دھوکہ دینے والے سے نفرت کرتی ہوں۔ اس نے اپنی پسند کا شادی کیا اور میرے کو نہیں بتایا۔ میں نے اسے ایک دن کراچی میں ایک دکان میں شاپنگ کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ معلومات کیا تو پتہ چلا کہ وہ شادی شدہ ہی نہیں بلکہ اس کا ایک بچہ بھی ہے۔ میں نے اس کو اٹھوا لیا۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ اس نے میری مرضی کے خلاف ایسا کیوں کیا؟ تو وہ رونے اور گڑ گڑانے لگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس عورت کو طلاق دو اور اس کو بچے سمیت کسی ایسی جگہ بھجوا دو جہاں اس کی صورت دوبارہ نظر نہ آئے۔ اس عورت کا نہ اس بچے کا دستگیر گور سے کوئی تعلق رہے گا۔ اس نے صاف منع کیا اور اس نے مجھ سے بدتمیزی کی، کہنے لگا کہ اماں سائیں، آپ کا ظلم آخری حدوں کو چھو رہا ہے۔ ہمارے کو معلوم ہے بابا کہ آپ نے ہمارے باپ کو گولی سے اڑوا دیا ہے، صرف اپنی خوشی کے لیے۔ آپ ایسا کبھی نہیں کر سکو گے، مگر میں نے ایسا کیا۔ میں نے ایسا کیا کہ اورنگزیب کو زہر دے کر ہلاک کر دیا۔ اپنے بیٹے کو میں نے اپنے ہاتھوں سے مار دیا، اس لیے کہ اس نے میرا حکم عدولی کی تھی۔ بابا، اس کے بعد میں نے اس کی بیوی کو ایک تہہ خانے میں بند کر دیا۔ اس کا بچہ میں نے اللہ بخش کو دے دیا کہ وہ اس کی پرورش کرے، کیونکہ بہرحال وہ میرے بیٹے کا خون تھا۔ پر کسی نے غداری کیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد اس نے تاجور کو تہہ خانے سے نکال دیا اور وہ اپنے بچے کو لے کر فرار ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ خود نہیں گئی، اسے فرار کرایا گیا ہے، پر جو بندہ اس کا مددگار بنا تھا وہ مجھے دوبارہ کبھی نہیں ملا، اس لیے مجھے تاجور کا پتہ نہیں چل سکا۔ پھر بابا، وہ لڑکا جس نے اپنے دادا کا روپ اختیار کیا تھا، جہانگیر شاہ کی بیٹی کی شادی میں ادھر آیا۔ وہ سائیں ہمایوں شاہ کا پورا ہم شکل تھا۔
تیمور شاہ کو بھی تشویش ہوا کیونکہ اس کے حصے کا سارا جائیداد تیمور شاہ کے قبضے میں تھا۔ معلومات کرایا تو پتہ چل گیا کہ شاہ زیب اورنگزیب ہی کا بیٹا ہے۔ میں بولی کہ اس کو ختم کر دیا جائے، اس عورت کو تلاش کیا جائے جس نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا تھا۔ تیمور شاہ بھی یہی کام کر رہا تھا مگر موت نے اسے موقع نہیں دیا۔ شاہدہ اور اختر شاہ زیب کو لے کر ادھر حویلی میں آ گیا مگر شاہ زیب چونکہ ہمایوں شاہ کا ہم شکل تھا اس لیے گجریا راجہ بابو کہہ کر اس کے پیچھے لگ گئی۔ اس نے شاہ زیب کی حفاظت کی، پر بابا سارا کام اس وقت ختم ہو گیا جب تیمور شاہ اس دنیا میں نہ رہا۔ میں نے سوچا کہ میرا شوہر، میرا 2 بیٹا اس دنیا سے جا چکا ہے، اس میں تھوڑا سا غلطی میرا بھی ہے۔ بابا کچھ گناہ ہوئے ہیں مجھ سے، اب میں تمہارے کو جو بولتی ہوں اسے غور سے سنو۔ تم لوگ سن رہے ہو نا میری باتیں؟ میں دیکھ رہی ہوں تم لوگوں کے چہروں پر میرے لیے نفرت کے آثار ہیں، تمہاری آنکھوں میں میرے لیے غصہ ہے، نفرت ہے۔ ٹھیک ہے، سب کو اپنی مرضی کی زندگی جینے کا حق ہے، یہ میں نے آج مانا۔ اس سے پہلے میں کہتی تھی کہ کسی کو میری مرضی کے خلاف جینے کا کوئی حق نہیں ہے، پر تیمور شاہ کی موت نے میری آنکھیں کھول دیں۔ اب جو میں تمہیں بتا رہی ہوں اسے غور سے سنو۔ حویلی میں ایک راستہ ہے جو تہہ خانے میں جاتا ہے۔ اس تہہ خانے میں ان سب لوگوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے، ان ڈھانچوں کو نکالو، کسی پنڈت کو بلاؤ، ان کا انتم سنسکار کرو اور ان کی چتاؤں کو آگ دکھا دو۔ حویلی کے نیچے پہلے کوئی بہت بڑا شمشان گھاٹ تھا، ادھر جانے کا راستہ بھی تمہارے کو بتا دیتی ہوں، یہ میری خواہش بھی ہے اور وصیت بھی۔ ایسا تمہارے کو کرنا ہے، ان لوگوں کو چتا دینی ہے، یہ میری آرزو ہے، کیا سمجھا تم لوگ؟ اس نے برابر رکھے ہوئے مشروب میں سے ایک گلاس اور بھرا اور اسے کھٹاکھٹ چڑھا گئی، پھر ہونٹ خشک کر کے بولی، اور میں جانتی ہوں بابا، سائیں جہانگیر شاہ کو اپنے باپ اور اپنے بھائی کی موت کا بہت افسوس ہوگا، اور اسے ہی نہیں آپ لوگ بھی اب مجھ سے نفرت کرے گا، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ جب بھی مجھے اس نفرت کا شدید احساس ہوا میں تم سب لوگوں کو کتے کی موت مار دوں گی، میرے سینے میں انتقام کا الاؤ روشن ہو جائے گا۔ میں نے کسی ایسے بندے کو نہیں چھوڑا جس نے میری مرضی کے خلاف اپنی آنکھوں کا رنگ بدلا ہو، تو اب اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم سب کی موت کے بجائے میں خودکشی کر لوں، سمجھ رہے ہو نا تم لوگ؟ اور میں نے اپنے اس فیصلے پر عمل درآمد کر ڈالا ہے۔ شاہ جہانی کے ان الفاظ پر وہ سب کے سب چونک پڑے۔ جہانگیر شاہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، واجد علی شاہ حیرانی سے منہ کھول کر رہ گیا، گلنور کے چہرے پر وحشت کے آثار نظر آنے لگے۔ شاہدہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ایک ایک کا چہرہ دیکھا، نادر شاہ اور جابر شاہ کے جسموں میں ہلکی سی کپکپی دوڑ گئی۔ شاہ جہاں نے مسکراتے ہوئے کہا، بابا مرنے والا ضرور مرتا ہے، موت کس کو نہیں آتی؟ میں نے پوری زندگی کون سے نیک کام کیا، اپنے شوہر کو مار ڈالا، اپنے بیٹے کو مار ڈالا، اور پتہ نہیں کس کس کو مارنا پڑا ہے، سمجھ رہے ہو نا تم لوگ؟ تو میں نے خود کو ہی مارنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اچانک ہی شاہ جہانی کے جسم میں ایک لرزش پیدا ہوئی، اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تو گلنور اور جہانگیر شاہ اس کی جانب دوڑے۔ اماں سائیں، اماں سائیں۔ ہاں بابا، یہ تو کرنا تھا میرے کو، یہ جگ جو رکھا ہوا ہے شربت کا، اس میں بابا ایک بہت خطرناک زہر ملایا ہے میں نے اس کے پہلے تھوڑے گھونٹ لیے، اس کو ٹیسٹ کیا، میں بہت طاقتور ہوں، آج بھی تم لوگ جتنے ادھر موجود ہونا، میں ان سب سے زیادہ طاقتور ہوں، زہر کے 2-4 گھونٹ میرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے بابا، لیکن اب کام ہو رہا ہے، خودکشی گناہ ہے، مگر اتنے سارے گناہوں کے ساتھ ایک گناہ اور بھی صحیح۔ اچانک ہی شاہ جہانی نے خون کی کہہ کی اور اس کے بعد خود اپنے لباس سے اپنے ہونٹ صاف کیے، پھر جس جگہ بیٹھی تھی اسی جگہ گردن ڈال کر آنکھیں بند کر لیں۔ ایک کورام مچ گیا، جہانگیر شاہ، واجد علی شاہ نے اسے جھنجھوڑا، لیکن کچھ ہی لمحوں کے بعد انہیں اندازہ ہو گیا کہ شاہ جہانی اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ سب کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ شاہ جہانی بہرحال اس حویلی کی تاریخ تھی اور اس وقت یہ تاریخ ختم ہو گئی تھی۔ پے در پہ دوسرا بڑا حادثہ ہوا تھا، سب بوکھلا گئے تھے، لیکن کیا کیا جا سکتا تھا؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو کر رہا تھا۔ گلنور کی بہت بری حالت تھی،
ماں اور بھائی ایک ساتھ جدا ہو گئے تھے اور وہ بھی اس طرح کہ طویل عرصے سے وہ حویلی سے دور تھی۔ واجد علی شاہ کو اسے سہارا دینا پڑ رہا تھا، غرض یہ کہ ایک عجیب سا ماحول ہو گیا تھا۔ واجد علی شاہ نے مدھم لہجے میں جہانگیر شاہ سے کہا، بڑے سائیں، شاہ زیب اور تاجور کو بلانا ہے حویلی میں۔ جہانگیر شاہ سوچ میں ڈوب گیا، پھر اس نے کہا، تھوڑا رکو بابا، ان کا اس حویلی سے اچھا حساب کتاب نہیں ہے، ابھی ان کو ادھر ہی رہنے دو، ہم ایک نئی مشکل کا شکار ہو جائیں گے۔ جو حکم بڑے سائیں، واجد علی شاہ نے کہا، اور پھر یہ طے کیا گیا کہ ابھی شاہ زیب اور تاجور کو شاہ جہانی بیگم کی موت کی اطلاع نہ دی جائے تو زیادہ موزوں ہے، وہ اپنے طور پر الجھن کا شکار ہو جائیں گے۔ بھاولپور میں تاجور اور شاہ زیب بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے، انہیں اس گھر میں مالکوں جیسی حیثیت حاصل تھی۔ تاجور بہت ہی اعلیٰ ظرف کی مالک تھی، اس نے کبھی کسی ایسی بات کا اظہار نہیں کیا تھا، البتہ اس نے شاہ زیب کو یہ ضرور بتایا تھا کہ تیمور شاہ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیے تھے، اور شاہ زیب نے سرد لہجے میں کہا تھا، ماں جی، شکر ہے خدا کا کہ اس نے تیمور شاہ کے لیے خود ہی فیصلہ کر لیا اور ہمیں اس کے سامنے نہ آنا پڑا۔ سفینہ غیر معمولی طور پر ان لوگوں سے متاثر تھی، حالانکہ وہ آج تک الگ تھلگ رہی تھی، لیکن اب وہ اکثر تاجور کے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ تاجور بھی اس سے مانوس ہو گئی تھی۔ جہاں تک شاہ زیب کا تعلق تھا، وہ تو سفینہ کو دیکھ کر ہی سحرزدہ ہو جاتا تھا، لیکن ابھی تک ہمت نہیں پڑی تھی کہ سفینہ سے گجریا کے بارے میں بات کرے اور پوچھے کہ سفینہ گجریا کی ہم شکل کیوں ہے۔ اس وقت بھی وہ تاجور کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، بس خوشیوں کے سبھی ساتھی ہوتے ہیں، مگر انسان کو دکھوں میں اکیلا ہی رونا پڑتا ہے۔ تم اتنی بڑی بڑی باتیں کیوں کرتی ہو سفینہ؟ تاجور نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ میں کہاں ماں جی، یہ تو تلسی داس نے کہا ہے۔ تلسی داس؟ یہ کون بزرگ ہیں؟ تاجور نے ہنس کر پوچھا۔ شاہ زیب بھی اندر آ گیا۔ ماں جی، وہ لفظوں کا ساحر تھا، ہندو مذہب کی ایک بڑی شخصیت، راجہ پور اودھ میں پیدا ہوا اور بنارس میں تعلیم حاصل کی، اپنی بیوی سے بے پناہ پیار کرتا تھا جو بے حد خوبصورت تھی۔ ایک دن بیوی اس کے پیار سے اٹھلا کر بولی، تم جتنی محبت مجھ سے کرتے ہو اتنی بھگوان سے کرو تو اوتار بن جاؤ۔ بیوی کے ان الفاظ نے اس پر جادو کر دیا، گھر بار چھوڑ کر جنگل کو نکل گیا اور بیوی کو بھی چھوڑ دیا، جس کے مشورے سے اس کی کایا پلٹ ہوئی تھی۔ بس اس کے بعد اسے نروان مل گیا، اوتار ہی بن گیا تھا ہندوؤں کے لیے۔ ایک کتاب بھی لکھی اس نے جس کا نام تلسی رامائن ہے۔ خدا کی پناہ، کتابوں نے تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے سفینہ؟ تاجور محبت بھرے لہجے میں بولی۔ کتابوں نے تو اس کائنات ہی کی کایا پلٹ کر دی ہے ماں جی، سفینہ نے ہنس کر کہا۔ اس کی ہنسی شاہ زیب کو 100% گجریا ہی کی ہنسی محسوس ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ گجریا کا سحر شاہ زیب کو بری طرح اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ گجریا یا سفینہ ایک دوسرے کا روپ تھیں، وہ اس بارے میں بری طرح الجھ گیا تھا۔ پتہ نہیں یہ اس الجھن کا نتیجہ تھا یا پھر کوئی پراسرار سحر جس نے شاہ زیب کو اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ رات کو وہ تاجور کے پاس ہی کمرے میں سوتا تھا۔ تاجور کے سلسلے میں وہ اب بری طرح محتاط ہو گیا تھا، ایک لمحے کے لیے بھی اسے تنہا نہیں چھوڑتا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ دروازے کے باہر سے ایک آواز ابھر رہی تھی، راجہ بابو، راجہ بابو، باہر آ جاؤ راجہ بابو۔ اس آواز میں غم کا ایک گہرا تاثر تھا، یوں لگتا تھا جیسے گجریا رو رہی ہو۔ ایک دم اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا، اپنی جگہ سے اٹھا اور دیوانہ وار دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ وہ تھوڑے فاصلے پر کھڑی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر غم کے سائے رقصاں تھے، آج وہ خوش نظر نہیں آ رہی تھی۔ شاہ زیب کے قدم جم گئے، اس کے منہ سے مدھم سی آواز نکلی، گجریا، حویلی آ جاؤ راجہ بابو، دشمن ختم ہو گئے ہیں، سارے دشمن ختم ہو گئے ہیں، آؤ میرا انتم سنسکار اپنے ہاتھوں سے کر دو۔ آ جاؤ راجہ بابو، میں کسی اور کے ہاتھوں اپنی چتا کو آگ لگانے دینا نہیں چاہتی، میری چتا کو آگ تم ہی دکھانا، یہ میری آخری آرزو ہے، پوری کر دو میری یہ خوشی، بھگوان تمہارا بھلا کرے گا۔
حویلی آ جاؤ، میں راحت تک رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھی۔ شاہ زیب ایک دم متحرک ہو گیا اور بولا، میری بات سنو گجریا، میری بات تو سنو گجریا، میری بات سنو۔ لیکن وہ تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ آگے جا کر وہ راہداری بائیں سمت مڑ گئی تھی۔ شاہ زیب تیز تیز قدموں سے اس کے پیچھے چلا اور راہداری گھوم گیا، لیکن سامنے ہی تھوڑے فاصلے پر راہداری میں مسلح بچھائے سفینہ نماز پڑھ رہی تھی۔ یہ تہجد کا وقت تھا اور یہ جگہ جہاں سفینہ بیٹھی ہوئی تھی اس کی پسندیدہ جگہ تھی۔ یہیں پر شاہ زیب نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کے قدم رک گئے۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر دیکھنے لگا۔ گجریا کا اب دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ ہاں، وہ پراسرار خوشبو راہداری میں ضرور پھیلی ہوئی تھی جو گجریا کی تھی۔ شاہ زیب نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑا اور دیوار سے ٹک گیا۔ یہ کیا اسرار ہے خداوند، یہ کیا اسرار ہے؟ دو مختلف اور دو متضاد روپ۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہندو مذہب کی ایک لڑکی جو اسے اپنی چتا کو آگ لگانے کے لیے کہہ رہی ہے اس طرح عبادت گزار ہو۔ کیا واقعی گجریا اور سفینہ دو الگ الگ کردار ہیں؟ کیا اتنی مماثلت ہوتی ہے انسانوں میں؟ وہ بہت دیر تک سوچتا رہا تھا، پھر اسے تاجور کا خیال آیا اور تیزی سے واپس پلٹ پڑا۔ راہداری کے آخری سرے پر رک کر اس نے ایک بار پھر سفینہ کو دیکھا جو سجدہ ریز تھی۔ نہیں سفینہ، تم گجریا نہیں ہو سکتی۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ بقیہ رات اسے نیند نہیں آئی تھی۔ دوسرے دن تاجور نے اس کی آنکھیں دیکھی تو چونک کر بولی، کیا بات ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، بخار تو نہیں ہے؟ نہیں ماں جی، ساری رات جاگتا رہا تھا، آنکھ کھل گئی تھی۔ ایک بات کہوں آپ سے؟ ہاں ہاں بولو۔ ماں جی، دستگیر کوٹ فون کریں، کوئی مسئلہ ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہاں کچھ ہو گیا ہے۔ تیمور شاہ کے علاوہ آپ فون تو کریں۔ میں گلنور کو فون کرتی ہوں، تاجور نے کہا۔ تاجور نے موبائل فون لیا اور گلنور کے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ فون واجد علی شاہ نے ریسیو کیا تھا۔ واجد بھائی، میں تاجور بول رہی ہوں۔ جی تاجور بھابھی، آپ خیریت سے ہیں؟ ہاں میں خیریت سے ہوں۔ ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں واجد بھائی۔ جی جی کہیے۔ گلنور کہاں ہیں؟ تاجور نے سوال کیا اور واجد علی چند لمحات کے لیے خاموش ہو گیا۔ ہیلو؟ ہاں بھابھی میں سن رہا ہوں۔ بھابھی تاجور کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ بہت نڈھال ہے۔ خیریت تو ہے؟ تاجور نے پریشانی سے کہا۔ بھابھی، حالانکہ جہانگیر شاہ صاحب نے منع کر دیا تھا کہ ابھی آپ کو حویلی میں تکلیف نہ دی جائے۔ اس حویلی سے آپ کی تلخ یادیں وابستہ ہیں، لیکن میں آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ بھابھی، شاہ جہانی بیگم کا بھی انتقال ہو چکا ہے، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ حویلی میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ اوہ، کیسے؟ کب؟ بھابھی بس مختصر یوں سمجھ لیجئے کہ انہوں نے خودکشی کر لی ہے۔ واجد بھائی، آپ نے ٹھیک کہا، اس حویلی سے میری تلخ یادیں وابستہ ہیں، لیکن ایک گستاخی کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے آپ کی آواز سے آواز بلند کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن شاہ جہانی بیگم اورنگزیب کی والدہ تھیں۔ بے شک میرے ساتھ برا ہوا اور وہ میرے شوہر کی قاتل تھیں، لیکن ان کی ماں بھی تو تھیں۔ واجد بھائی، مجھے حویلی آنے کی اجازت دیجیے، میں حویلی آنا چاہتی ہوں۔ آپ آ جائیے بھابھی، واجد علی شاہ نے جذباتی لہجے میں کہا اور فون بند کر دیا۔ شاہ زیب ماں کی صورت دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، کچھ میری سمجھ میں آ چکا ہے۔ واجد پھپھا کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ ماں جی، ہمیں حویلی چلنا ہوگا، ہمیں حویلی ضرور جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تیاری کرو، تاجور نے جواب دیا۔ واجد علی شاہ نے جہانگیر شاہ کو تاجور سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتا دیا اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اس نے تاجور کو بلا لیا ہے۔ جہانگیر شاہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ شاہ زیب اور تاجور خود ہی دستگیر کوٹ پہنچے تھے، لیکن ان کا جو استقبال کیا گیا وہ ناقابل یقین تھا۔ جہانگیر شاہ، اس کی بیوی، تیمور شاہ کی بیوی، نادر اور جاوید شاہ، گھر کے دوسرے لوگ حویلی کے بڑے والے دروازے پر استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہوئی کہ اللہ بخش، جس نے بچپن میں شاہ زیب کو کافی عرصے سے اپنے ساتھ رکھا تھا، سب سے پہلے شاہ زیب سے آ کر لپٹ گیا تھا اور وہ زار و قطار رو رہا تھا۔ شاہ زیب تو اسے نہیں پہچان سکا کہ وہ کون ہے۔ جہانگیر شاہ نے بتایا کہ اللہ بخش کون ہے۔
شاہ زیب نے جھک کر معتبانہ انداز میں کہا، بابا اللہ بخش، آپ میرے لیے بہت محترم ہو۔ مجھے بچپن کا وہ وقت یاد نہیں ہے، لیکن کچھ میٹھے میٹھے نقوش میرے ذہن پر آج بھی ثبت ہیں۔ میں اب بھی آپ کے پاس ہی رہوں گا۔ تاجور کو بڑے احترام اور اہتمام سے اندر لے جایا گیا۔ تاجور کے ذہن میں بڑی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ 2 بار اس کے ساتھ اس حویلی میں ایسی درندگی کا برتاؤ ہوا تھا کہ ایک ایک لمحہ اس کے ذہن پر نقش تھا، لیکن آج ماحول کتنا بدلا ہوا تھا۔ اسے بڑے اہتمام سے ایک کمرے میں لے جایا گیا۔ جہانگیر شاہ کی بیوی نے کہا، تاجور بہن، ہمارے پاس تمہارے دکھوں کا کوئی بدل نہیں ہے، بس اتنا ضرور کہیں گے کہ ہم وہ نہیں تھے جنہوں نے تمہیں دکھ دیا۔ میں بھی وہ نہیں ہوں تاجور بہن، مجھ سے نفرت مت کرنا، تیمور شاہ کی بیوی نے کہا اور بلک بلک کر رو پڑی۔ نادر شاہ اور جابر شاہ گھٹنوں کے بل تاجور کے سامنے بیٹھ گئے اور دونوں نے کہا، لیکن ہم ناقابل معافی ہیں چچی جان، اگر آپ کا دل ہماری طرف سے صاف ہو جائے تو ہمیں بھی معاف کر دینا۔ غرض ایک عجیب فضا قائم ہو گئی تھی، ایک طرح سے حویلی کا ماحول ہی بدل گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ شاہ جہانی نے اس حویلی کو یرغمال بنایا ہوا تھا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اس دنیا میں۔ بعد میں دوسرے کاموں کا آغاز ہو گیا۔ وہ تہہ خانہ تلاش کیا گیا جس کی نشاندہی شاہ جہانی بیگم نے کی تھی، اور وہ دستیاب بھی ہو گیا۔ نواب شاہ سے پنڈت بلوائے گئے تھے اور ہندوانہ طریقے سے آخری رسومات ادا کی گئی تھیں۔ حویلی کے نیچے وہ بہت بڑی میدان نما جگہ جہاں کبھی شمشان گھاٹ ہوا کرتا تھا، وہاں ان لوگوں کی ارتھیاں جلائی گئیں اور گجریا کی خواہش کے مطابق شاہ زیب نے اندازے کی بنا پر اس چتا کو آگ دکھائی جو گجریا کی چتا فرض کر لی گئی تھی۔ پھر شاہ زیب کو اس کے باپ کا چھوڑا ہوا ترکہ مل گیا جو جہانگیر شاہ نے بڑی ایمانداری کے ساتھ اس کے حوالے کر دیا۔ شاہ زیب نے ڈیفنس میں رہائش اختیار کر لی، اور جب تاجور نے شاہ زیب کے لیے سفینہ کا رشتہ مانگا تو واجد علی شاہ نے ہنستے ہوئے اسے جواب دیا کہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ سفینہ نے اس رشتے کو سر جھکا کر اور شرمائے ہوئے انداز میں گردن ہلا کر قبول کر لیا ہے۔